بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور ریڈیو 99 ایف ایم اسلام آباد، پاور ریڈیو 99.4 ایف ایم ایبٹ آباد اور اس کے علاوہ پوڈ کاسٹ پر سننے والوں کو تصدق اوان کا ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد اسٹوڈیو سے سلام پہنچے۔ آج ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا انتخاب کرنا بہت مشکل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں اب ایسے گنے چنے لوگ ہی باقی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں جن کی سیاست کی پہچان اصول پسندی ہے۔ اس کے علاوہ صاف ستھرے سیاستدان کی جب بات کی جاتی ہے تو شاہد خاقان عباسی کا نام سر فہرست آتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پاکستان کے معتبر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، عوام پاکستان پارٹی کا آغاز کر چکے ہیں، اس کے سربراہ ہیں۔ 27 دسمبر 1958 کو مری میں پیدا ہوئے شاہد خاقان عباسی پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم بنے۔ لارنس کالج گھوڑا گلی مری سے تعلیم حاصل کی، اس کے علاوہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، جارج واشنگٹن یونیورسٹی یو ایس اے سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ 1988 میں اپنا سیاسی کیریئر سٹارٹ کیا اپنے والد مرحوم کے انتقال کے باعث، اور الیکٹریکل انجینئرنگ کر رکھی ہے امریکہ سے، اور سعودی عربیہ میں بھی کام کر چکے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں پاکستان سے گئے تھے اور 29 سال کی عمر میں پاکستان آ کر انتخابات میں حصہ لیا اور بحیثیت آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ بہت خوشی ہوئی سر۔ السلام علیکم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ اور واقعی سر ریلی بہت خوشی ہوئی، بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کرنے کا موقع ملتا ہے، بات کرنے کا موقع ملتا ہے، سیاستدانوں کا خاص طور پہ، لیکن آپ جیسے لوگوں کی، جس کی مجھ جیسے سیاست کے طالب علم نے کوئی پوڈ کاسٹ نہیں چھوڑی جو نہ سنی ہو، کوئی انٹرویو نہیں چھوڑا جو نہ دیکھا ہو، تو جو باتیں، جو گفتگو، جو نظریہ، جو سوچ آپ بیان کرتے ہیں، اس کو سن کر دل کو بہت تسلی بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے سیاسی نظام میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ دیکھیں، سیاست ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا عہدہ دے، وہ ذمہ داری اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال کوشش سب کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں جو معاملہ ہے وہ آئین کے مطابق ہو، ملک کے اندر جو آج انتشار ہے ختم ہو اور ملک ترقی کر سکے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ باقی نہ کرسیوں میں کچھ رکھا ہوتا ہے، نہ سیاست کو اگر فائدہ سمجھا جائے، فائدے والا کام سمجھا جائے تو یہیں پہ سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ سیاست دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے۔ تو باقی آپ کی مہربانی، آپ نے سب باتیں کی۔ میں اس طرح ایک اس کی اصلاح کر دوں، میری پیدائش کراچی کی ہے۔ اچھا، مری کی نہیں؟ جی، مری جی۔ ہم میرے I stand corrected۔ والد صاحب ایئر فورس میں تھے، جی، جی، تو ہم پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں رہے ہیں، جی جی۔ اور پاکستان کے ہر صوبے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ 9 اسکول آپ بتا چکے ہیں۔ جی، 9 اسکول، پھر 10واں جو تھا وہ لارنس کالج تھا، جہاں سے میں نے انٹر کیا، وہ میرے اپنے شہر میں تھا، تو بورڈنگ اسکول میں وہاں پہ۔ تو بس اللہ کا کرم ہے، ایک بہتر زندگی میں موقع ملے۔ میڈیا والے جس طرح اکثر مفتاح اسماعیل صاحب کو مفتاح اسماعیل کہتے جی ہیں، جی اس طرح آپ کو خاقان عباسی بھی کہہ دیتے ہیں، جی حالانکہ جی خاقان عباسی آپ کے والد مرحوم تھے، جی، ان کے والد کا نام تھا جی۔ تو آپ کا نام ہے شاہد خاقان عباسی، جی، شاہد خاقان۔ تو میڈیا والے جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جی، کہہ دیتے جی۔ آپ کے پوڈ کاسٹ، آپ کے انٹرویوز سن کے ینگ جنریشن خاص طور پہ وہ تو جان چکے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں، آپ کی ارلی لائف کے بارے میں میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا ٹھیک کیونکہ وہ بات ہے وقت کا ضیاع ہوگا۔ جی۔ تو پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ خاقان عباسی صاحب جو تھے وہ ایئر فورس کے آفیسر تھے، اس کے بعد بزنس مین، اور پھر پالیٹکس میں آ گئے، اور اوجڑی کیمپ جس دن بلاسٹ ہوا اس دن ان کی گاڑی ہٹ ہوئی جس میں آپ کے بڑے بھائی بھی تھے جی موجود، جی اور آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ جی، آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ میرے والد صاحب پہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ انہوں نے 3 زندگیاں گزاری۔ ایک وہ ایئر فورس میں رہے، جہاں ان کا شمار بہترین افسروں میں ہوتا تھا، اور نمبر 2 پوزیشن تک وہ ایئر فورس میں گئے بڑی کم عمری میں۔ 43 سال کی عمر میں ایئر فورس چھوڑ دی۔ اس کے بعد کاروبار شروع کیا ملک سے باہر، اور اس میں بے پناہ کامیابی حاصل کی۔
اور اس کے بعد ایک دن وہ چھوڑ کر سیاست میں آ گئے جب نان پارٹی الیکشنز ہوئے 85 میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو بڑا مقام دیا، اور او ڈی ڈی کیمپ میں ان کی وفات ہوئی 57 سال کی عمر میں، اور اس دن بھی وہ ہر روز 5 کلومیٹر دوڑتے تھے، چلتے نہیں سے دوڑتے تھے، تو بڑا اللہ کا کرم تھا ان کے اوپر۔ پہاڑ دا ہونے دا یہ فائدہ تو ہوندا ہے کہ بندے دی لنگ سٹرانگ ہوندی جی ویسے وہ خون میں بھی زیادہ جوش ہوتا ہے۔ اور بڑے بھائی جو تھے وہ 14 سال تک کوما میں رہے۔ جی وہ 14 سال تک کوما میں تھے، وہ بڑا ایک امتحان تھا۔ تو سوری کہ آپ کو یہ تکلیف دے بات یاد کرا رہا ہوں، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے، قدرت کے کام ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ تو آپ کے والد صاحب نے 85 کے الیکشن میں ایک بہت بڑی شخصیت کو شکست دی تھی، یہ بھی لوگ نہیں جانتے۔ خاص طور پہ سر آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے 65% جو ووٹرز بھی ہیں، پاکستان کا نظم و نسق اب نوجوانوں کے ہی ہاتھ میں، تو کس کو شکست دی تھی خاقان عباسی صاحب نے؟ دیکھیے وہ سب تاریخ کا حصہ ہے، وہ نان پارٹی الیکشن تھا، لیکن اس وقت ایک 11 سال ماشاء اللہ کی حکومت رہ چکی تھی، تو اس وقت یہ بھی اجازت تھی کہ آپ سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ تھا اس وقت کے انفارمیشن منسٹر سے، یعنی ضیاء الحق صاحب کے کیبنٹ کے انفارمیشن منسٹر سے، جو الیکشن لڑتے ہوئے بھی سٹنگ منسٹر تھے۔ اور وہ کون تھے؟ انفارمیشن منسٹر۔ اس وقت انفارمیشن پاکستان میں صرف پرنٹ میڈیا تھا، اور 2 اخباروں میں سارا ملک چلتا تھا، جنگ اور نوئے وقت، اور یہ دونوں اخباریں تھیں، حکومت کی تابع ہوتی تھیں۔ تو میرے والد صاحب کو بہت کم لوگ جانتے تھے، کیونکہ زندگی انہوں نے ایئر فورس میں گزاری تھی، وہ بھی اپنے علاقے سے باہر، پھر کاروبار بھی سعودی عرب میں کیا تو وہ بھی باہر تھے۔ اس کے باوجود ان کی شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے بہت جلدی سیاست میں ایک نام پیدا کیا، الیکشن جیتا۔ راجہ ظفر الحق صاحب کے خلاف ان کا الیکشن تھا، جو پرانے سیاستدان تھے، 58 سے سیاست کر رہے تھے، 30 سال ان کو اس وقت بھی سیاست میں ہو گئے تھے۔ ضیاء صاحب کے اوپننگ بیٹسمین تھے۔ جی انہوں نے کہا اوپننگ بیٹسمین ہوں، یہ ضیاء الحق صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ بہرحال وہ سیاست ایک مشکل کام ہے، لوگوں کا فیصلہ ہمیشہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ سر آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کرسی اور طاقت میں بڑا فرق ہوتا ہے، جی ذرا پلیز ایکسپلین کریں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں کرسی جو ہوتی ہے وہ آپ کو اختیار دیتی ہے قانون یا آئین کے مطابق، طاقت جو ہوتی ہے وہ آپ کے عمل سے آتی ہے۔ کرسی آپ کو طاقت نہیں دیتی، کرسی آپ کو اختیار دیتی ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں یا یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کامیابی یا طاقت وہ ہوتی ہے جو آپ کا عمل ہوتا ہے، کہ آپ کس طرح قانون کے اندر، دائرے کے اندر رہ کر آپ ملک کے لیے بہتری کر سکتے ہیں۔ وہ اختیار ملک کی بہتری کے لیے، تو آپ اپنی قابلیت کے مطابق اس اختیار کے اندر رہتے ہوئے آپ طاقت حاصل کرتے ہیں، اور وہ طاقت مثبت ہوتی ہے جب آپ ملک کے لیے کر سکیں، منفی ہوتی ہے جب اپنی ذات کے لیے شروع کر دیں۔ یہ مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ہم یہ فرق بھول گئے ہیں کہ ملک کا مفاد کہاں پر ہے اور ذاتی مفاد کہاں پر ہے، اور یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ یا آپ ملک کا کام کر پائیں گے یا آپ اپنی ذات کے لیے کام کر پائیں گے، یا ملک کی عوام کی جیب بھرے گی یا آپ کی جیب بھرے گی، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اور ایک جو ہمارے یہاں پر یہ تاثر ہے کہ حکمرانی کا، پارلیمانی نظام میں حکمرانی نہیں ہوتی، رولرز نہیں ہوتے، رولر نہیں ہوتے۔ وہ وزیر اعظم ایک فرسٹ امنگسٹ ایکولز ہوتا ہے، وہ ایم این اے الیکٹ ہوتا ہے، وہ وہاں سے اس کو پارلیمان الیکٹ کر دیتی ہے، پرائم منسٹر، کابینہ ہوتی ہے، کابینہ میں وہ پہلے نمبر پہ، اس کے کابینہ کا چیئرمین سمجھ لیں اس کا لیڈر ہوتا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو اس کے ملک سے، اس کے منہ سے بات نکلے وہ ملک کا قانون بن جائے، وہ ملک کے قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ جو فرق ہے یہ ہم بھول گئے۔ ہم نے وزیر اعظم کو ملک کا بادشاہ، ملک کا حکمران سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور جو اس کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حکمران سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ شاید خاقان عباسی بااختیار وزیر اعظم تھے یا بے اختیار وزیر اعظم تھے؟ بے اختیار وزیر اعظم کوئی نہیں ہوتا۔ جو وزیر اعظم یہ کہ میں بے اختیار تھا، تو میں اس بات کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے، اگر اس کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تو ایک سادے کاغذ میں استعفیٰ لکھے اور گھر چلا جائے، یہ اختیار تو ہے نا۔
تو میرے معاملے میں کبھی مجھے کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک حقیقت ہے, لمبا عرصہ ماشاء اللہ کا رہا ہے. ڈائریکٹ رول میرا خیال ہے 32 سال تو آدمی گن سکتا ہے, اور 10-12 سال اس کے علاوہ بھی ہیں جو گزرے ہیں. تو اس دور میں جو معاملات آئین سے باہر پیدا ہوتے ہیں وہ ان کا اثر رہتا ہے ملک پر. تو میرے دور میں بھی یہ دھرنا ہوا, یہاں پر بلوچستان گورنمنٹ چوری ہو گئی, چوری نہیں ڈاکہ ڈل گیا وہاں پر, وہ آپ کا چوری چھوٹی ہوتی, سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا, وہاں سے ایک شخص آیا, وہ اس کو جانتا نہیں تھا. یہاں پر 2 بڑی جماعتیں موجود تھیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, اور اس آدمی کی کوئی سینٹ کے اندر سپورٹ نہیں تھی, لیکن چیئرمین وہ بن گیا. تو مطلب ہم نے کافی ملک کے اندر یہ تماشے دیکھے. گدڑ سنگھی تھی نا ان کے پاس. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ گدڑ سنگھی ہمارے آئین کے اندر نہیں ہے نا. اگر ہمارے آئین میں ایک چیز ہوتی گدڑ سنگھی تو پھر میں نے کہتا ٹھیک ہے, آئین کے آرٹیکل اتنے گدڑ جی سنگھی کے تحت. گدڑ سنگھی کے تحت. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. پاور 99.4 FM ایبٹ آباد سے آپ آزاد کشمیر, مظفر آباد اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ قبائلی اضلاع سمیت 24 اضلاع میں آپ ہمیں سن رہے ہیں. پاور 99 اسلام آباد کے اسٹیشن سے آپ آزاد کشمیر اور اس کے علاوہ جیلم, گجرخان, کھاریاں, میاں والی, سوابی, اسلام آباد, راولپنڈی میں آپ ہمیں سن رہے ہیں. اس کے علاوہ پوڈ کاسٹ پہ بھی آپ پاور 99 پہ ہمیں سن سکتے ہیں. شاہد خاقان عباسی سے ہم نے آغاز گفتگو کا ان کی ذاتی زندگی کو مختصر کرتے ہوئے کیا. انکنونشنل انٹری انٹو پالیٹکس کہتے ہیں آپ کی تھی, اور اس کی داستان آپ بیان کر چکے ہیں کہ آپ کو کس طرح لا کے الیکشن لڑوایا گیا کیونکہ مجبوری تھی, اور آپ نہیں لڑوایا نہیں گیا, لیکن میں اچھا ہم سیاسی گھرانہ نہیں ہیں. ٹھیک, میرے والد صاحب ایئر فورس کے افسر تھے, اس کے بعد کاروبار کرے, نسل در نسل در نسل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک, نہ میں نے کبھی سوچا تھا سیاست کے بارے میں. ٹھیک. تو جب میرے والد صاحب ان کی وفات ہو گئی, بھائی بھی زخمی تھے, تو میں پاکستان آیا. میں پاکستان آتا جاتا تھا, میں رہا نہیں تھا 13 سال سے. تو حلقے کے عوام کے اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک بائی الیکشن ہے, میں لڑ لیتا ہوں, کیونکہ تقریباً اس وقت 2 سال کا عرصہ رہتا تھا. تو ہمارے خاندان میں اور کوئی بالغ مرد بھی نہیں تھا, تو انسان نے زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے, کچھ کمانا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے اس پہ اتفاق کیا, الیکشن ہوا بائی الیکشن, وہ مجھے ٹکٹ ملا, میں نے الیکشن جیت لیا. آزاد حیثیت میں نہیں, وہ الیکشن بائی الیکشن جو تھا وہ ٹکٹ پہ تھا. اس وقت آئی جے آئی, اس وقت مسلم لیگ تھی, اس آئی وقت جے آئی کا حصہ تھی. جی, بائی الیکشن آئی جے آئی پہ نہیں ہوا تھا, وہ مسلم لیگ پہ ہوا تھا. ٹھیک. تو اور راجہ انور صاحب کو شکست دی آپ نے. اس میں بائی الیکشن میں نہیں, اس میں ایک راجہ ابراہیم صاحب لڑے تھے الیکشن. اچھا. تو وہ 22 مئی کو نوٹیفیکیشن ہو گیا, 22 مئی 1988 کو, کہ میں الیکٹ ہو گیا. اور 3 جون کو حلف لینا تھا, بجٹ سیشن شروع ہو رہا تھا, وہاں پہ حلف لینا تھا. اسمبلی ٹوٹ 29 مئی کو اسمبلی ٹوٹ گئی, جنیجر صاحب کی. تو میں جو 85 والی اسمبلی تھی اس میں الیکٹ ہوا, لیکن حلف نہیں لے سکا. ٹھیک. اس کے بعد وہ ضیاء الحق صاحب کی وفات ہو گئی 17 اگست کو. تو الیکشن جا کر میرا خیال ہے اکتوبر یا نومبر میں ہوئے تھے. تو اس میں مجھے اس وقت آئی جی آئی بن گئی تھی, اور ادھر پیپلز پارٹی پہلی دفعہ آئی تھی. انہوں نے 85 میں الیکشن نہیں لیا تھا, 88 میں وہ آئے تھے پیپلز پارٹی. تو وہاں پر مجھے ٹکٹ نہیں ملا. راجہ ظفر الحق صاحب کو ملا. راجہ ظفر الحق صاحب کو مل گیا. راجہ انور صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے. تو ہم لاہور سے واپس آئے. اس زمانے میں فلائنگ کوچ چلتی تھی, وہاں سے آئے, صبح پہنچے تو خبر پھیل گئی تھی کہ ٹکٹ نہیں ملا ہے. خاقان عباسی کا بیٹا فلائنگ کوچ میں؟ جی فلائنگ کوچ میں جی. اس وقت فلائنگ کوچ ہی چلتی تھی, سب فلائنگ کوچ میں ہی آتے تھے. سر مننے والی رات کو جہاز نہیں ہوتا تھا. اچھا, رات کو نہیں ہوتا. رات کو جہاز نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت آپ یہاں سے لاہور گاڑی پہ جانا ذرا مشکل کام ہوتا تھا, اپنی گاڑی پہ. تو میرے ساتھ ایم پی اے بھی حضرات دونوں تھے. اشفاق سرور صاحب نہیں, اس وقت کرنل نصیر صاحب تھے. اوکے. اور کرنل یامین صاحب تھے. اچھا. کوٹا سے.
تو وہاں پر صبح کے وقت ہم پہنچے ہیں، 3-4 بجے کا وقت تھا، تو لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے میٹنگ رکھی ہے حلقے میں ایک جگہ، تو آپ نے وہاں پر آنا ہے کوئی 11-12 بجے۔ پھر ہم تھوڑا سا سوئے، پھر چلے گئے، تو وہاں پر ایک فیصلہ ہوا کہ جو ایم پی حضرات ہیں وہ بھی ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے، اور آپ نے کاغذ جمع کروانے اور الیکشن ہم نے لڑنا ہے۔ ایک بغاوت ہو گئی ایک قسم کی۔ تو بس وہ الیکشن ہم نے لڑا، تو لوگوں نے ووٹ دیا، اور وہ سلیکشن میں ہمیں کامیابی ہوئی۔ کرنل نصیر صاحب ہار گئے تھے، راجہ اشفاق سرور صاحب آزاد تھے، ان سے ہار گئے۔ یامین صاحب، کرنل یامین صاحب جیت گئے تھے، اور بس وہ سیاسی سفر کا آغاز تھا، اور اس بات کو آج 36 سال ہو گئے۔ ایئر فورس میں تھے والد صاحب، اب کراچی میں آپ رہے، پشاور میں آپ رہے۔ پہلے تو کراچی کی کچھ یادیں شیئر کریں نا، کہ اس وقت کا کراچی آپ کی کیا یادیں ہیں اس وقت کی؟ میں کافی، میری عمر چھوٹی تھی، میں پیدا ہوا ہوں، اور پھر ہم ہر دوسرے سال ہم پشاور آتے تھے، ٹھیک، اور پھر 1.5-2 سال بعد پھر ہم کراچی جاتے تھے۔ ٹھیک۔ تو کراچی بہت خوبصورت، مجھے یاد ہے، بہت خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا، صفائی، اور مجھے وہاں کے جو پام ٹریز ہیں وہ یاد ہیں، بلڈنگز یاد ہیں، ماحول جو تھا وہ کمال کا ماحول تھا۔ ٹرام چلتی تھی؟ ٹرام پہ میں نے بھی سفر کیا ہے، ٹرام پہ بیٹھا ہوں۔ واہ واہ، زو ہوتا تھا، اس کو زمانے میں گاندھی گارڈن کہتے تھے، بعد میں جنا گارڈن بن گیا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ سنیماز ہوتے تھے، یہ ایک بلڈنگ تھی، اس کے اندر 3 سنیمے تھے، اچھا، جو میرے خیال ایشیا میں کہیں بھی نہیں تھے، بیمبینو، اسکالا اور لیرک، 3 سنیمے، 3 ڈفرینٹ سائز کے تھے۔ بڑا نام لے لیا آپ نے، بیمبینو، یہ زرداری صاحب والا جی، تو بیمبینو؟ زرداری صاحب کے والد حاکم علی صاحب زرداری وہ صاحب۔ سنیمے چلاتے تھے، اچھا، تو ہم جب بھی آتے تھے، میرے والد صاحب کی ان سے دوستی تھی، اوکے۔ تو ہم جب شہر آتے تھے تو ان کے دفتر آتے تھے، وہ میں بٹھا، والد صاحب گپ شپ لگاتے تھے، آپ فلم ہمیں وہ فلم میں بٹھا دیتے تھے، واہ 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 واہ، اور کوکا کولا کی بوتل ایک ایک بھیج دیتے تھے۔ عیاشی، اچھا، ویری گڈ۔ تو تو کون سی فلمیں یاد ہیں سر اس زمانے کی؟ مجھے اس زمانے میں ایک تو ہوتی تھی نظر، ایک ہوتے تھے نظر، ایکٹر بزائیہ بہت بہت، ہاں، ہی واز تو اے لیجنڈ۔ ان کو ہم بچے تھے تو ہمیں وہ بٹھا دیتے تھے، اور کبھی کبھی سنیما نہیں بھی چل رہا ہوتا تھا، شو نہیں ہوتا تھا، آپ کے لیے تو وہ چلوا اسپیشل دیتے واہ تھے، واہ، چلوا دیتے تھے، اور ہم وہ، اور کچھ انگلش فلم، کاؤبوائے شوبوائے، کبھی کارٹون لگا دیتے تھے۔ اچھا، گڈ۔ لیرک آپ کبھی ابھی بھی شاید ہو، بہت چھوٹا سا سنیما تھا، جیسے آپ سنیماز بنے ہیں نا، 100-150 125 سیٹ والا، ٹھیک ٹھیک۔ تو اس کے اندر وہ کوئی کارٹون وغیرہ لگا دیتے تھے، تو انجوائے کرتے تھے آپ؟ جی انجوائے کرتے۔ اس زمانے میں اب سادہ زندگی ہوتی تھی، ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک کھانا، زندگی بڑی سادہ ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ اور پشاور کی کیا یادیں ہیں سر؟ پشاور کہاں، بڑا بیر بیس میں تھے آپ؟ نہیں، پشاور ہم نہیں، اس زمانے میں پشاور میں لوگ 3 جگہ رہتے تھے ایئر فورس کے۔ ٹھیک ہے۔ ایک وارسک جو ڈیم تھا، ٹھیک ہے، اس کی جو کالونی تھی وہ پی ایف نے لے لی تھی۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد امریکن گئے 68 میں، تو جو بڑا بیر میں ان کا بیس تھا وہ بھی ایئر فورس نے لے لیا، لیکن چونکہ میرے والد صاحب سینئر افسر تھے تو ہم کنٹونمنٹ میں ہی رہتے تھے۔ اچھا، پشاور جو مال روڈ ہے اس کے اوپر ہم رہتے تھے، اور بہت اچھا شہر تھا، خوب صاف شہر تھا، اور آپ یقین کریں کہ شاید پاکستان میں اتنا پرامن شہر کوئی نہیں تھا۔ میرا ایک دوست تھے، وہ بالکل اندرون شہر رہتے تھے، اور ہر روز یا میں ان کے گھر جاتا تھا سائیکل پہ، یا میرے گھر آتے تھے، اور ہم اکیلے، مطلب میں 8-10 سال میری عمر تھی، تو میں خود سائیکل چلا کر 2-3 میل اندرون شہر جاتا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، اور قانون کا یہ عالم تھا کہ سائیکلوں پہ وہ لگے ہوتے تھے ڈائنمو جو بتی جلاتے تھے، ٹھیک، تو کبھی کبھی رات ہو جاتی تھی تو وہ ڈائنمو خراب ہوتا تھا، ٹھیک، تو ہم سائیکل سے اتر جاتے تھے، پیدل چلنا شروع کرتے تھے، کیونکہ راستے میں 1-2 جگہ پولیس والے ہوتے تھے، ٹریفک پولیس علیحدہ ہوا کرتی تھی، تو اگر آپ بتی کے بغیر سائیکل چلا رہے ہو تو وہ آپ کو روک لیتے تھے، اور وہ 2 کام کرتے تھے، ایک آپ کو پتہ پوچھتے تھے کس کے آپ بیٹے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور دوسرا وہ آپ کے سائیکل کی ٹائر کی ہوا نکال دیتے تھے، اللہ، تو آپ کو پیدل جانا پڑتا یہ تو تھا، بڑا مسئلہ، اور پھر گھر پہ وہ آدمی، پھر پولیس والا گھر پہ آ جاتا تھا کہ جی اپنے بیٹے کو سنبھالے، تو اور خوف تھا، اس خوف سے ہم ڈائنمو نہ چل رہا ہو، جو کہ اکثر آپ کو یاد آپ نے بھی چلائی ہوگی، تو اکثر ہم پیدل اتر کے پیدل چلنا شروع کر دیتے تھے۔ ٹھیک۔ تو پشتو کی بھی تھوڑی جی، بہت پشتو میں نے سیکھ لی تھی، اس زمانے میں اردو کوئی نہیں بولتا تھا، اچھا،
پشاور جو شہر تھا یہ ہندکو اسپیکنگ شہر تھا، یہ پشتو اسپیکنگ شہر نہیں تھا. جی وقت منی کی پشور اشکار جائمی تھے لے میں. جی اچھا. تو اردو کوئی نہیں بولتا تھا. میرے والد صاحب تو ڈائریکٹر آپریشن تھے ایئر فورس میں، یعنی تیسری پوزیشن تھی ان کی ایئر فورس میں. تو مال روڈ پہ ٹانگے نہیں چلتے تھے، تو 2 روڈز ہوتی تھیں، ایک نارتھ سرکولر ہوتی تھی، ایک ساؤتھ سرکولر. تو ساؤتھ جو سرکولر تھی اس سے آپ جاتے تھے شہر صدر بازار. ٹھیک. تو میری والدہ گھر سے وہ پیدل جاتی تھیں اور وہاں سے ٹانگا لے کر وہ صدر جاتی تھیں سامان خریدنے، گھر کا جو سبزی، ڈبل روٹی، یہ چیزیں ٹانگے میں بیٹھ کر. واہ. مجھے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے گھر میں حکومت کی گاڑی ہوتی تھی، لیکن جو والد صاحب کی، لیکن میں زندگی بھر کبھی حکومت کی گاڑی میں نہیں بیٹھا. یہ آج کل کے بچوں کو لگتا ہوگا یہ آپ افسانوی کہانیاں سنا رہے ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. اور یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، یہ ساری ایئر فورس کا یہی عالم تھا، ساری آرمی کا یہی عالم تھا. آفیسرز. جی یعنی یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، قانون کے خلاف تھا کہ فیملی جو ہے وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھے. آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ایم ہی افسر لگے تھے اسکول، سرکاری گاڑی کوئی نہیں، کرے والی ٹیکسی پہ آئی ہے. بس وہی فرق ہے. تو اس کو نہیں، وہ وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ وہ سب خرابی. تو شاید خاقان عباسی کو پتہ تھا کہ یہ جس پشاور میں ہوں اس کی بڈابیر بیس سے امریکی جاسوس طیارے اڑتے ہیں. جی وہ اس وقت اڑتے تھے. ہم جب پہلی دفعہ آئے تو اڑا کرتے تھے. اسی زمانے میں وہ طیارہ گرا لیا گیا تھا، گیری پاورز والا U2 جو تھا. تو وہ امریکہ U2 بہت، اس کے ونگز بہت بڑے تھے. تو جب وہ لینڈ کرتا تھا اس کے بعد وہ اس کے ونگز اتار لیتے تھے. اور ایک اسپیشل گاڑی تھی ان کی، اس کے اندر بند کر کے بڑا بیئر بیس لے جاتے تھے. اس کو پارک نہیں کرتے تھے ہوائی اڈے پر، تاکہ اس کو کوئی اس کی کاپی نہ کر لے، اس کے فوٹو نہ اتار لے. اس وقت جی سیکرٹ جہاز تھا. اور وہ جو عام فائٹر وغیرہ تھے یہ اس زمانے میں کوئی 30-35 ہزار فٹ تک جایا کرتے تھے میکسیمم. اچھا. وہ 70,000 فٹ پہ فلائی کرتا تھا. 60s میں؟ جی 70,000 فٹ بلندی پہ جاسوس طیارہ تصویریں کھینچتا تھا، ویڈیو بناتا تھا. اسی لیے وہ رشیا کے اوپر جاتا تھا. تو رشین جہاز کو پہنچ نہیں سکتے تھے. اس کو جو میسائل بھی مارتے تھے وہ اس کو نہیں پہنچتا تھا. اور یہ بھی کم لوگ تاریخ ہم بھول جاتے ہیں کہ U2 جو تھا یہ US ایئر فورس نہیں اڑاتی تھی، یہ CIA کا جہاز تھا. اچھا. CIA کا جہاز تھا. اور گیری پاور جو تھا وہ CIA کا پائلٹ تھا، وہ ایئر فورس کا پائلٹ نہیں تھا. تو اس کو پھر وہ رشیا نے نیا ویپن ڈیولپ کر لیا، اس جہاز کو گرا لیا. تو اس نے ایجیکٹ کیا تھا، بچ گیا تھا. وہ پکڑا گیا اس کو. جی پکڑا گیا تھا، پھر اس کی رہائی مل گئی تھی. اچھا. اور پھر وہ لاس اینجلس میں ہیلی کاپٹر پائلٹ تھے گیری پاورز، ٹل ہز ڈیتھ. جی وہ وہاں پر ایک TV چینل ہیلی کاپٹر اڑاتے تھے. اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں نا سورج کو چراغ دکھانا، تو شاید خاقان عباسی سے ایویشن یا جہازوں پہ بات کرنا سورج کو چراغ دکھانا. میرا بس کچھ شوق بھی تھا، اور اللہ نے موقع بھی دیا کہ والد صاحب بھی تھے، پھر مجھے بھی بہت شوق تھا. تو 17 سال کی عمر میں نے لائسنس، میں امریکہ گیا، لائسنس لے لیا. تو آج تقریباً 50 سال ہو جائیں گے فلائنگ کرتے ہوئے. ماشاء اللہ، اللہ کا کرم ہے. آپ جب PM تھے تو آپ نے ایئر فورس کا جہاز اڑایا. جی. اور وہ بڑی وائرل ہوئی ویڈیوز بھی اور وہ تصاویر بھی. تو وہ کون سا جہاز اڑایا تھا آپ نے؟ یہ JF-17 جہاز کئی اڑائے، لیکن آپ اڑاتے نہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر. اڑاتا تو پائلٹ ہے. لیکن آپ تو فل یونیفارم میں، وہ تو پہننا پڑتا ہے نا. دیکھیں وہ جنگی جہاز ہوتا ہے، اس کے اندر تو اپنے ریکوائرمنٹ. جی تو وہ صرف جو F-16 اڑایا اس کی فلم جو تھی وہ ایئر فورس نے ریلیز کی. میں نے کہا تھا کہ مت فوٹو بنائے. انہوں نے کہا نہیں، یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم آیا ہے. اچھا. تو جہاز اڑا سکتا ہے. جی جو جہاز میں بیٹھ سکتا ہے. تو جہاز میں بیٹھنا ہی بڑا کام ہے. ٹھیک. ان جہازوں میں بیکاز وہ کافی آپ کو فٹنس چاہیے، آپ جی کو پتہ نہیں، آپ کو ٹیکنیک چاہیے کرنا کیا ہے. ورنہ مجھے انہوں نے بتایا ایئر فورس والوں نے، اور میرا خیال تھا کہ وہ جہاز تھوڑا سا اڑائیں گے، گھوم پھر کے ہم آ جائیں گے، واپس لینڈ کر جائیں گے. تو انہوں نے پوری ایک جنگی مشق کی. اچھا. اس جہاز میں ایک اور جہاز بھی تھا جس میں ایئر چیف تھے. ٹھیک. تو آپس میں باقاعدہ ڈاگ فائٹ کی انہوں نے. اور 50,000 فٹ تک گئے، پھر الٹا سیدھا کافی.
تو مجھے وہ کہنے لگے کہ اور یہ تقریباً 50 منٹ لگے سارے چیز میں. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو بھی آئے ہیں لوگ، جس میں آرمی کے لوگ بھی تھے، جرنیل تھے، ان میں سے کوئی بھی 2 منٹ سے زیادہ جہاز میں نہیں بیٹھ سکا. طبیعت خراب ہو جاتی ہے، الٹی آ جاتی کیا ہو جاتی ہے؟ الٹی کیا ہو جاتی اچھا، تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو جہاز بھی خراب ہو یہ جاتا سر آپ کی پہلی دفعہ تھی F-16 اڑانے کی پہلی ہے. جی مرتبہ؟ F-16 میں، لیکن میں روبوٹک فلائنگ جانتا تھا، میں سکھاتا بھی رہا ہوں، تو مجھے پتا تھا کیا ہوتا ہے کہ وہ جی فورسز کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، سانس کیسے لیتے ہیں، ہیڈ موومنٹ کیسے ہوتی ہے. وہ پائلٹ بڑا حیران. جی دیکھیں، جب جہاز تیزی سے مڑتا ہے تو اگر آپ کا وزن 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا 6 گنا تک ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو اس وقت آپ پہ 500 یا 600 کلو کا وزن آپ کے اوپر، یعنی آپ نے اٹھایا ہوا ہے. اتنا دباؤ آتا ہے آپ کو. تو وہ بہت، یہ فائٹر فلائنگ جو ہے بہت، جہاز اڑانا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن فائٹر جو فلائنگ ہے بہت مشکل کام ہے. MPA بننا مشکل نہیں ہے، بن کے سنبھالنا مشکل ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ ایسے نہیں، وہاں وہ اسکل نہیں، فرق چاہیے. کیونکہ آپ ایک وقت میں آپ جہاز بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو جہاز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، زمین سے بھی آپ کو کنٹرولر بات کر رہا ہوتا ہے، آپ ریڈار پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے زمین سے کیا تھریٹ ہے. ملٹی ٹاسک. دوسرے جی بہت ہائی لیول کا آپ کو انڈیویجول چاہیے اس کام کے لیے. اچھا، بہت کوالٹی کا آدمی چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے. اوکے. تو سر یہ جو F-16 ہے، یہ واقعی تکڑا جہاز ہے یا ویسے ہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جی F-16 بہت تکڑا جہاز ہے، ہمارے پاس تو یہی تکڑا ہے، اس سے تو اور بھی تکڑے ہوئی ہیں؟ دیکھیں، تگڑا پائلٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک، تگڑا پائلٹ ہوتا ہے. ٹھیک. ہمارے ایئر فورس نے 1955 کے جہازوں سے MiG-21 گرائے ہیں، جو اس وقت کا لیٹسٹ جہاز ہوا کرتا تھا 65 کی جنگ میں. تو بات جہاز کے ایک حد تک آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہے، لیکن آخر بات پائلٹ. سر جو آج اب ماڈرن دور کے جو جہاز ہیں، ایویونکس ہیں ان کے، یا اس میں اب آئندہ، اب ہم بہت سے امریکی طیاروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. اب آگے ایویشن کی نیکسٹ جنریشن کیا ہوگی؟ کیا آج سے کچھ 100 سال پہلے تک انسان نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہزاروں میل دور کا سفر کیا جا سکے گا جہاز پہ؟ تو پھر جنگی جہاز بھی آ گئے اور بہت کچھ، ابھی بھی بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر سے ٹیک آف کرتے ہیں، وہیں پہ لینڈ کرتے ہیں. تو اب اگلی کیا سر، ہم کیا دیکھیں گے؟ کیا چیز ایسی ہوگی آگے؟ اس کے بعد دیکھیں، جو AI آ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جی، تو بغیر پائلٹ کے جہاز آپ دیکھیں گے. اچھا، وہ آپ دیکھ لیں، ڈرونز آپ کے بغیر پائلٹ، یہ زمین سے کنٹرول ہو رہے ہیں. اوکے. تو فائٹر فلائنگ تو ابھی تک پائلٹ کی ضرورت ہے، آج بھی ہے، شاید کل بھی ہو، لیکن پرسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. جی. تو وہ کمپیوٹر ٹیک اوور کر لے گا، میرا یہ خیال ہے. تو شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے جب پاکستان کے پاس ان مینڈ جہاز ہوگا؟ نہیں، پتہ نہیں، یہ تو قدرت کے کام ہے. وزیر اعظم بننا ہمارے ملک میں ذرا مشکل کام ہے. اچھا جی. وہ کیوں سر؟ اس کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جتنا عرصہ وزیر اعظم رہتے ہیں اتنا عرصہ جیل جانے کو بھی تیار ہونا پڑتا ہے. یہ ہمارا پورا تجربہ ہے، ایک ایڈڈ کوالیفیکیشن. جی. اچھا سر، آپ اپنی گفتگو جب انٹرویوز دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ملٹری پریزن میں بھی رہا ہوں اور سویلین پریزن میں بھی رہا ہوں، دونوں جیلوں میں رہنے کا شرف آپ کو حاصل ہے. جی. یہ میں مشرف صاحب جب ہمیں گرفتار ہوئے تھے، وہ وہاں ملٹری کنٹرول میں، تیارہ سازش کیس میں. ٹھیک. تو وہ آپ لانڈی میں؟ جی، لانڈی جیل میں. پہلے ہم کچھ عرصہ غائب رہے، 4-6 ہفتے. کہاں تھے سر وہ غائب؟ وہ ملیر کینٹ میں تھے، ملٹری کسٹڈی میں تھے. نہیں، مختلف جگہ میں، کبھی اس بیرک میں، کبھی اس بیرک میں، کبھی اچھی جگہ میں، کبھی اتنی اچھی جگہ نہیں تھی. وہ کسی وجہ سے بدلتے رہتے تھے ہر وقت. اور سویلین جیل پھر وہاں سے لانڈی، جب ہمیں ریمانڈ انہوں نے کورٹ میں پیش کر دیا، ریمانڈ مل گیا، تو پھر ہمیں یہ رحمت حسین جعفری نے ریمانڈ دیا تھا، جج وہ تھے؟ نہیں، ریمانڈ تو مجسٹریٹ دیتا ہے. اچھا. انہوں نے دیا تھا. اس کے بعد ٹرائل جج رحمت حسین جعفری صاحب تھے. اچھا. بہت دلیر آدمی تھے، بہت قابل اور بہت دلیر. اور وکیل تھے بٹالوی صاحب؟ وکیل شروع میں بٹالوی صاحب تھے، پھر چھوڑ گئے تھے. مرڈر ہو گئے وہ؟ جی. بٹالوی صاحب کا مرڈر ہو گیا؟ نہیں، راد صاحب تھے جو اس سے پہلے حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل تھے. اوکے. اور وہ بھی بہت دلیر آدمی تھے. جب ہم گرفتار ہو کر کورٹ میں گئے ہیں تو اس وقت
کوئی شخص وہاں آنے کو تیار نہیں تھا عدالت میں، لیکن راج صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، اور انہوں نے کہا میں کیس لڑوں گا. کوئی وکیل لڑنے کو تیار نہیں تھا، سب گھبراتے تھے. زیادہ مزہ سویلین جیل میں آیا یا ملٹری کسٹڈی؟ مزہ تو کہ مزہ اس کام میں نہیں ہے، لیکن ہم کراچی میں تھے، تو جو وہاں پر سندھی افسر اور جو سندھی، میں جیل کے افسران کی بات کر رہا ہوں، اور جو سٹاف تھا بہت عزت دیتے تھے، بہت عزت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم پولیٹیکل پرزنر ہیں. تو سندھ میں ایک مزاج ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اور تو پولیٹیکل پرزنر کو وہاں بڑی عزت دی جاتی ہے. تو جو کچھ اس سے بڑا انسان کو حوصلہ ملتا ہے، تو وہ یہ مجھے ہمیشہ وہاں کی بات یاد رہے گی کہ بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے. باقی مشکلات تو جیلوں میں جو ہیں وہ ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ محسوس انسان نہیں کرتا. لیٹسٹ آپ کی جیل کی انٹری جو تھی وہ اڈیالہ کی تھی؟ جی اڈیالہ میں. جی اچھا، کتنا ٹائم لگا ہے؟ یہاں کو 9-10 مہینے. اچھا جی. تو جیل میں سر کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ اخبار پڑھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے لیے کھانا بناتے ہیں، کیسے وقت گزرتا جو ہے؟ آپ کرنا چاہیں ایک روٹین آپ بنا لیتے ہیں. میں زیادہ تر جو ہے وہاں بھی کراچی میں بھی اور یہاں بھی میں قید تنہائی میں رہا ہوں. اچھا. یہاں تو پورے 9 مہینے قید تنہائی تھی. آخری مہینہ 6 ہفتے جو احسن اقبال صاحب آگے تھے تو گپ شپ رہتی تھی. خوب گزری جب؟ جی اس کے بعد پھر بڑی آسانی ہو. آپ ایک فطری بات ہے، آپ کو چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہو اس سے گپ لگا سکیں. تو قید تنہائی میں سر کیا دیواروں سے باتیں کرنی پڑتی ہیں؟ جس سے مرضی کرے، دیواروں سے کرے، سلاخوں سے کرے. آپ اکیلے ہوتے کرتے ہیں؟ آدمی نہیں کرتے. نہیں. میں نے پوری روٹین میں اعصاب اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ صاحب جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوں، آپ بے گناہ ہوں، تو وہ ایک بڑی طاقت ہوتی ہے. وہ پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی. اور جیل کا ایک اصول ہے جو مجھے کراچی میں پہلے دن ہی ایک جو سندھی پرانا جیلر تھا اس نے کہا، تو اس نے کہا کہ اس نے کہا پہلی رات ہے کہ سائیں پہلی رات ہے، یا جیل آپ کو کھا جائے گی، آپ جیل کو کھا جائیں گے. اچھا گڈ. یہ اصول ہے. اور اصول دوسرا یہ ہے کہ کمزوری مت دکھائیں، چیز مت مانگیں. اچھا، کوئی چیز مت مانگیں. مجھے مچھر کاٹ رہے ہیں، مچھر کاٹ رہے ہیں، پانی گرم ہے، یہ چیزیں مت، چھوڑ دیں ان باتوں کو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اچھا. پریشانی کا جب آپ اظہار کریں گے تو وہ کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، اس کو پھر آپ کا مخالف جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اس سوال کا آپ متعدد مرتبہ جواب بھی دے چکے ہیں. وہ ایک مشہور تصویر ہے پاکستان کا وزیر اعظم چادر لپیٹی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، بیڈ بھی پیچھے بکھرا نظر آ رہا اور کیک کاٹ رہا ہے اپنی سالگرہ کا. تو وہ امیج میکنگ کے لیے کوٹ ان کوٹ تصاویر آج کل کھینچی جاتی ہیں کہ امیج بنایا جائے اس بندے کا، دیکھو جی کتنا اللہ لوک آدمی ہے، وزیر اعظم ہے، سادہ جا. تو وہ امیج میکنگ کے لیے تھی یا بیٹوں بھتیجوں نے کہا اٹھو جی سالگرہ تو کیک کاٹو؟ بالکل کوئی امیج میکنگ نہیں تھی. میں سویا ہوا تھا، میرے وہ سردیوں کے دن تھے، اور میں گھر میں ہیٹر نہیں جلاتا. ہم گھر کے اندر میں ہیٹر نہیں جلاتا. گرم کپڑے پہن کے چادر اوڑھ لی، گرم کپڑے پہن. مری والوں کی پکی عادت. جی ہمیں تھوڑی عادت بھی ہے، اور ویسے بھی وہ بڑی بیماری اس سے لگتی ہے. آپ وہ دوسرے محلے میں گھر ہوتے ہیں جو پورا سینٹرلی ہیٹڈ ہوتے ہیں، ان کی اور بات ہوتی ہے. یہاں آپ یہاں گرم سے اٹھ کے وہاں گئے، سیک رہے ہیں، وہ صحت کے لیے بڑی مضر ہوتی ہے. بہرحال میں سویا ہوا تھا، تو وہ میرے کوئی بھانجے ہیں، وہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے. اچھا. تو وہ 12 بجے جب بج گیا تو انہوں نے آ کے اٹھا دیا، جی وہ ہم آپ کے لیے کیک، چھوٹا سا کیک لائے ہیں، ماما جی اٹھو. تو میں نے کہا میں تو زندگی میں کبھی سالگرہ بنائی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا ضروری ہے. تو میں وہ کاٹنے بیٹھا، ان میں سے ایک نے فوٹو لے لیا اور وہ وائرل، اور وہ اس نے اپنے دوست کو بھیجا، اور دوست کہ یار دیکھو یار ہم نے اپنے ماموں کی برتھ ڈے کی ہے. دوست نے اپنے دوست سے پھیلنا شروع ہو گیا. تو اب وہ 3 تھے، وہ میرے جو بھانجے بھتیجے تھے، تو 3 کے تو 3 دوست ہی ہوں. اب میں نے اس سے پوچھا تو سب مکر گئے، نہیں ہم نے تو میں نے کہا یار تم 3 ہی تھے، فوٹو کس نے لیا؟ تو پھر آخر میں ایک جو چلاک تھا، میں اس ذمہ داری لے کے پتہ کرو کیا ہوا ہے. اس نے پھر مجھے کہا جی فلانے نے فوٹو لے کر اپنے فلانے دوست کو بھیجا ہے. اچھا. اور وہ وائرل ہو گیا. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ فوٹو بھی کو لے رہا ہے، وہ بہت مشہور. جی تو وہ کافی پھیل گیا. وہ گھر کی بات گھر بھی رہنی چاہیے، وہ گھر کا ماحول باہر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر، آپ کہتے ہیں کورٹ سینکشنڈ مارشل لا اور گائیڈڈ اور کنٹرول ڈیموکریسی. یہ کورٹ سینکشنڈ مارشل لا کون سا ہوتا ہے سر؟
جس کو کورٹ اجازت دیتے ہاں تم مارشل لا لگا لو. اچھا ہمارے کورٹ سے کیا ہے نا. اچھا ہاں تم نے آئین توڑا ہے, مارشل لا لگا لیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار, تمہیں 2 سال مانگے تھے, چلو 5 لے لو. اچھا. یہ ہمارے ملک میں ہوا ہے, ایک نہیں کئی دفعہ ہوا ہے. سبزی کنے جلو نال تنیا مرچا مفت میں تنیا مرچ چونگا تنیا مرچا گدے کا سبزی مفت چاہیے کلو. اچھا گڈ تھیلا ہی پورا. یعنی مشرف صاحب نے 2 سال مانگے تھے, خدا نے 5 دے دیے. ٹھیک 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 سر, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہے نہیں, اس لیے آپ سے سیکھنے. سر یہ سب قانون, یہ سب تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی چھپی باتیں تو ہے نہیں. گائیڈڈ اور کنٹرول ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے سر؟ گائیڈڈ ہوتی ہے جب سمت دی جاتی ہے, فوج یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ سیاستدان بڑے نالائق لوگ ہیں, اچھا تو ان کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے, سکھانا ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے. اچھا وہ بھی حصے دار بن جاتے ہیں پھر اقتدار میں, یا آپ کو اقتدار میں لے آتے ہیں کسی سیاستدان کو, اور اسے کہتے ہیں بھائی یہ کام ہے کرنے ہیں, تم کیے جاؤ. اور عوام کے مینڈیٹ کا وہاں احترام نہیں ہوتا. یہ جو مس گائیڈڈ سیاستدان ہوتے ہیں, یہ ہنسی خوشی گائیڈ ہونے پہ راضی ہوتے ہیں؟ سر اقتدار پہ اکثر راضی ہو جاتے ہیں ہم. اقتدار کون سا, لنگڑا لولا بہرا اپاج؟ مکمل طور پہ اپاج اقتدار ہے. ہم اس کو ہر صورت میں قبول کر لیتے ہیں, اور ملک یہی بد نصیبی ہے. ٹھیک کہ سیاستدانوں نے اپنے اصول بیچے, اپنا ضمیر بیچا اقتدار کے لیے, اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اچھا سر, ہائیبریڈ گاڑی تو میں نے دیکھی ہے, میرے ایک دوست کے پاس ہے, وہ پتہ ہے کہ اس نے بیٹری ہونی, بیٹری اوپر چلنی. ہائیبریڈ فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے سر؟ گورنمنٹ یہ بھی بیٹری سے چلتی ہے؟ یہ درست نہیں ہوتی نا آپ کی, کیونکہ آپ کے ایک آئین ہے. اچھا, ملک آئین کے مطابق چلتا ہے. اگر ہائیبریڈ نظام آئین کے اندر ہے, کون سا آئین سر؟ وہ جو پاکستان بننے کے 9 سال بعد بنا تھا؟ نہیں سر, جو 73 والا ہے. اچھا 73 والا, جس میں آپ نے 26 ترامیم کر لی ہیں. 26 ہوئی نہیں ہے, بٹ بیچ میں کچھ نہیں ہو سکی, وہ بھی ترمیمیں ہیں. تو بہرحال میرے خیال ترامیم جو ہوئی ہیں کوئی 11-12 ہیں, اور ہم نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے. وہ کنسنسس سے ہوا تھا وہ آئین, اور اس کے بننے کے کچھ سالوں کے بعد ہی, یا کچھ مہینوں کے بعد ہی, بھٹو صاحب نے 7 ترامیم کر لی تھی. جو باتیں وہاں پر مانی تھی نا اپوزیشن کی, جب اقتدار مل گیا, طاقت آ گئی, تو وہ ساری ریورس کر دی. 7 انہوں نے کر دی تھی. اچھا 8ویں ضیاء الحق صاحب نے کرائی اپنی جان بچانے کے لیے. ٹھیک, ماشاء اللہ کا جو انہوں نے قانون توڑا تھا, ٹھیک, اس کو آئین میں ترمیم کر کے اور اپنا نام ڈال کر. دنیا کی تاریخ میں چند مواقع ایسے ہیں کہ کسی شخص کا نام آئین میں آیا ہے, تو ضیاء الحق صاحب کا نام تھا آئین کے اندر. اور بعد میں کئی ترامیم کے بعد, میں بھی اس وقت موجود تھا, تو میں نے کہا یار یہ کم از کم نام تو نکال دو. اب وہ وقت گزر گیا ہے, کیونکہ پہلے نہیں نکل سکتا تھا, کیونکہ اگر وہ اب نکال دیتے تو جو ان کے ساتھی زندہ تھے پھر وہ قانون کی زد میں آ جاتے تھے. جب وہ سارے فوت ہو گئے تو پھر یہ ایک ترمیم میں وہ نام نکال دیے گئے تھے. آئی تھنک 8-6-7 جگہ کو اس طرح نام موجود تھا. کافی پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ. سر یہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے, جو آج کل خاص طور پہ سیاست میں ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کی بات کریں تو اس کے بچے بچیاں کہتے ہیں جو سیاست کا ہمیں پتہ ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ, باقی سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, مس فٹس ہیں. ہماری نوجوان نسل کو کون بتائے گا کہ مولوی تمیز الدین کون تھے, جسٹس منیر کون تھے, جسٹس کارنیلیس کون تھے, بڑا بیر سے کس کی اجازت سے امریکی جہاز اڑتے تھے, کیوں اڑتے تھے, سیٹو سینٹو کیا تھا. پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے, آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ کو بڑے پڑھے لکھے انجینئرز ملیں گے, ڈاکٹرز ملیں گے, بزنس پروفیشنلز ملیں گے, جو سیاست پہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں, لیکن انہیں پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کا اتنا علم نہیں ہوتا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے ہم ہر وقت ذمہ دار ڈھونڈتے رہتے ہیں. ذمہ دار ہم سب ہیں. ذمہ داری کو ایک طرف کر دیں نا. آپ کو کوئی ذمہ دار ملا آج تک؟ نہیں, غیر ذمہ دار بہت ملے. ٹھیک نہیں, غیر ذمہ دار کون ملا اس کا بتا دیں. وہ بھی کوئی نہیں ہے. جی, وہ بھی مانتا کوئی نہیں, لیکن تو ذمہ داری کو ایک طرف کر دیں. آپ نے تاریخ کو لکھا ہی نہیں ہے. پاکستان نے اپنی تاریخ ہی مسخ کر دی ہے. آپ یقین کریں, جو اخبار میں لکھا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. وہ حقیقت کے قریب ہو سکتا ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. پاکستان میں جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ ٹی وی پہ نظر نہیں آتی. ڈی چوک, یہ آج ہفتہ بھی نہیں ہوا, ڈی چوک میں کیا ہوا ہے؟ جی کچھ نہیں ہوا سر, کسی کو نہیں پتا. کسی کو نہیں پتا, اور نہ ہی کبھی پتہ چلے گا. جی جی. آپ
ایک 10 سالہ عرصہ ہے جس کی میں نے بڑی کوشش کی ہے، مجھے کوئی تاریخ نہیں ملی پاکستان کی تاریخ 48 سے 58 تک، لیاقت علی خان کی شہادت سے ایوب خان کے ٹیک اوور تک، یہ جو عرصہ ہے بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں کتنے آئین بنے، کتنی حکومتیں بنی، کتنے نظام بنے، جو تماشے اس وقت پاکستان میں لگے ہیں۔ آپ کو یہ شاید پتہ ہو کہ سر ہم تو کچھ عرصہ شہاب نامہ کی شہاب نامے میں فارم پڑھ کے اس حقیقت کی ایک تھوڑی سی داستان ہے اچھا کہ 2-3 سال ایسے تھے کہ ایک انگریز عورت پاکستان چلاتی رہی، امریکن عورت، وہ سیکرٹری تھی غلام محمد صاحب کی، جب وہ وہاں سفیر تھے تو اس کو ساتھ لے آئے تھے، وہ اپنی والدہ جوان خاتون تھی، والدہ کو بھی ساتھ لے آئی۔ اور غلام محمد صاحب جی کی بات سمجھتی صرف وہی تھی جی، وہ ہو گئے، بیمار ہو گئے، ان کو فالج ہو گیا تو وہ بستر پہ تھے، تو بات صرف یہ سمجھتی تھی، تو وہ وکیل، وہ وزیر آتے تھے، کیبنٹ آتی تھی ان کے پاس، غلام محمد صاحب کبھی صدر ہوتے تھے تو آئین بدل کے پارلیمانی نظام لے آتے تھے، پھر خود پرائم منسٹر بن جاتے تھے، پھر بدل کے واپس صدر ہو جاتے تھے، تو انہوں نے بڑی کلا بازیاں کھائیں، بہت سے وزیر اعظم بھی بنائے انہوں نے، بہت سی کابینہ توڑی بنائیں۔ تو وہ آتے تھے تو غلام محمد صاحب کچھ بولتے تھے جو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو وہ خاتون سے پوچھتے تھے بھئی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتی تھی یہ کہہ رہے ہیں، تو پاکستان اس کے مطابق چلتا تھا جو یہ خاتون بیان کرتی تھی۔ تو اس میں ایک پتہ نہیں ایک کہانی ہے، میں شہاب نامے میں لکھی ہے، آپ کی بیان کرتے تھے ریڈیو پہ آپ؟ ضرور۔ تو وہ ایک وزیر تھے، ان کو غلام محمد صاحب پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ تشریف لائے کمرے میں، تو غلام محمد صاحب کو بہت غصہ چڑھ گیا، انہوں نے بہت زور سے باتیں کی، تو اس وزیر نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خاتون نے انگریزی میں کہا، اس نے کہا ہی از ویری اینگری اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو وٹ ہی از سیئنگ بٹ ہی از سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ یور مدر اینڈ سسٹر۔ ان کی والدہ اور ہمشیرہ کو یاد ان کے بارے میں کچھ خیالات یاد کر رہے تھے۔ ٹھیک تو ہماری جو تاریخ ہے، 65 کی جنگ میں کیا ہوا، تاشقند میں کیا ہوا، 70 میں کیا ہوا، 48 میں کشمیر میں کیا ہوا، جی 48 میں کشمیر میں کیا ہوا، ہمیں لیاقت علی خان کا قتل کیسے ہوا، کوئی تاریخ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا تاریخ میں، ہم ساری مسخ کر دی ہے، ہمیں کوئی کسی بات کا علم نہیں ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ یہ پاکستان، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پاکستان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، تو یہ حقیقت ہے؟ سر آئیڈینٹی کا پتہ ہی نہیں ہے نا، جب تاریخ کی مسخ ہے، ہمیں آپ یقین کریں جن کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں وہ ولن تھے، اور جو ولن ہم نے بنائے وہ ہیرو تھے ملک کے۔ آپ مجیب الرحمان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے عام پاکستانی؟ اب تو خیر بھول ہی گئے مجیب الرحمان کون تھا، لیکن وہ ہم سمجھتے پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ یقین کریں وہ بے وطن آدمی تھا، آخری وقت تک پاکستان کی بات کرتا رہا، اس کو دکھ تھا پاکستان کے ٹوٹنے پہ۔ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا جی، اور وہ غدار، جی وہ غدار، فاطمہ جناح بیچاری فارم 45 لے کر پھرتی رہی، اور 47 والے صدر بن گئے، ایوب خان صاحب لے گئے۔ تو سر مادر ملت کہتے ہیں ہم فاطمہ جناح کو، ہم تو نہیں کہتے، کہا جاتا ہے مادر ملت سے جو سلوک ہم نے کیا، جو ہم نے کیا ہے، تو بدقسمتی میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، نہ تاریخ کو ڈاکیومنٹ کیا ہے صحیح طرح سے، تاریخ ہی مسخ کر دی ہے۔ سر حسینہ واجد کے ساتھ، شیخ مجیب کی بیٹی کے ساتھ، ابھی حال ہی میں ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، وہ بنگلہ دیش میں اپرائزنگ ہوئی، بہت فوج بھی آ گئی، اور پھر نوبل انعام یافتہ قیادت آ گئی بنگلہ دیش میں۔ ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے شاہد خاقان عباسی سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ویو کیا ہے کہ کیا ہوا؟ امریکہ نے رجیم چینج کی کوٹ ان کوٹ بنگلہ دیش میں، پاکستان کے ISI پہ تو الزام لگتا ہی ہے کہ یہ ہے، ہوا کیا بنگلہ دیش میں؟ سر ہوا یہ کہ جمہوری قدریں ختم ہو گئی، حسینہ واجد ایک ڈکٹیٹر بن گئی، انہوں نے الیکشن چوری کر دیے، انہوں نے اپوزیشن کو دبانا شروع کر دیا، پھانسی لگانا شروع کر دیا، ان لوگوں کے حقوق چھیننے شروع کر دیے۔ تو یہ جب نظام غیر فطری ہو جائے وہ نہیں چلتا،
تو یہی کیفیت بنگلہ دیش میں ہوئی کہ باوجود اس کے کہ کچھ حد تک ملک ترقی کر رہا تھا، لوگوں کی معیشت بہتر تھی، لیکن انسان کی ایک بڑی ضرورت آزادی بھی ہوتی ہے. انسان شاید معاشی تکلیف برداشت کر لے، لیکن آزادی کی تکلیف اس کو زیادہ ہوتی ہے. اس بات کا احساس حکمرانوں کو نہیں ہوتا. اب انہوں نے آرمی چیف بھی اپنی مرضی سے لگایا ہوا تھا، شاید ان کا رشتہ دار بھی تھا، رشتہ دار، لیکن وہ ان کی صرف یہ مدد کر پایا کہ یہ ہیلی کاپٹر کھڑا ہے، یہ ایئرپورٹ لے جائے گا، وہاں جہاز ہے، انڈیا لے جائے گا، اور آنن فانن حکومت ختم ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اس سے بنگلہ دیش میں بہتری آئے گی، میرا یہ ذاتی خیال ہے. اچھا جی، یہ نہیں کہ جو نوبیل یافتہ، نوبیل پرائز کسی اور وجہ پہ ملتا ہے، حکومت چلانا کچھ اور ذمہ داری ہوتی ہے. آپ پاکستان میں 50 نوبیل پرائز ونر لے آئیں، ملک نہیں چلے گا. اسی لیے ایک چیز ہوتی ہے سیاستدان، ایک طبقہ ہے جس کو سیاستدان کہا جاتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے کرپٹ بنا دیا ان کی، سب سے کرپٹ لوگ، اور ہم نے ثابت بھی کیا کہ ہم کرپٹ لوگ ہیں اور نااہل لوگ ہیں. سیاست کا مطلب ہے معاملہ فہم، منطقی. جی جی جی، تو ہم نے اس کو بدل دیا ہے، گالی بنا دی ہے نا. ہم نے گالی بنا دی، اور اس میں کافی حقیقت بھی ہے. میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں گا، دھوکہ کروں گا، آپ کہیں گے دیکھ میرے نال سیاسیاں لکام نہ کر. سیاسیاں لکام نہ کر، یعنی سیاسی جو ہوتے ہیں وہ نوسرباز ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، چکری ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں. یہ ہم نے بنا دیا نا، لیکن اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. وہ ایک محاورہ ہے، انگریزی میں بھی ہے، شاید اردو میں بھی ہو، کہ سیاستدانی ساس کی طرح ہے. اچھا، کہ ساس کے بغیر بھی زندگی. ٹھیک. تو یہ ظالم ساس یا محبت کرنے والی کوئی بھی ہو، ساس ساسی ہوتی. سر پرسنلی کوشچن اگر اجازت دیں تو، جی، یہ بچے بچیاں جو ہے نا، ینگسٹرز، یہ سوکھی اور روکھی باتیں سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. یہ اپنے مطلب کی بات، مزدار باتیں بتا دی ہے، ساس تک تو پہنچا دیا آپ کو. سر شادی ارینج تھی یا لو میرج؟ نہیں، لو میرج تو زمانے میں ارینج نہیں تھی، بہرحال ارینج نہیں تھی، اپنی خواہش کی تھی. سیمی ارینج؟ نہیں، اپنی خواہش کی تھی، بس اس کو والدین نے قبول کر لیا. اچھا، لو اور نہیں، لو میرج جو بھی سمجھیں آپ، لیکن ارینج نہیں تھی. میرج ایٹ ول؟ جی، اپنی مرضی کی تھی. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ جہاں پر کرنا چاہتے ہیں ہمیں تھوڑا ایک ویٹو کی گنجائش دے دیں، کیونکہ ہم تھوڑا آپ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. اچھا، مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ نظر آیا کہ شادی نہیں ہونی، آپ کو بتا دیں گے، تو اتنا مان لیں آپ. تو بہرحال تینوں کی شادی ہو گئی ہے. اچھا، لڑکے ہیں، تو چل رہا ہے معاملہ. ٹھیک سر. اور سب سے بڑے عبداللہ ہیں؟ عبداللہ جی. اور نمبر 2 حیدر ہیں. اور نادر. اور کہاں پڑھ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں؟ تینوں نے پڑھ لیا ہے. تینوں کو ہماری ذمہ داری تھی ان کو پڑھانا. تو تینوں نے بیچلر بھی کیا، ماسٹر بھی کیا، پھر اپنا کام کر رہے ہیں. ایک اپنا کام کرتا ہے، ایک پتہ نہیں نیٹ پہ کچھ کام کرتا ہے، وہ مجھے سمجھ بھی نہیں ہے. ایک ابھی اس نے تعلیم مکمل. آج کل جہاں تک کڑیاں جڑے بسترے پہ بڑھتے ہوتے ہیں نا، تو ماں پہ پوچھتے ہیں کہ کیا کر دو، تو وہ آتے نیٹ ہوتے لگے تھے کام کرنے. ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا نیٹ ہوتے کیا کام کرتے ہیں، طرح طرح کے کام ہوتے ہیں. پھر نیٹ سمجھ سے باہر ہے، یقین کریں. میں اپنی ہند کو بولتا ہوں، آپ مائنڈ تو نہیں کرتے؟ نہیں، ہماری پہاڑی سے بہت ملتی جلتی ہے. تو صحیح اجازت تھی تسی بھی اپنی بولی سکتے. جی، اساں دے گلیات وچ بھی نہیں، اصل بہت قریب ہی ہے. بالکل تھوڑا بہت فرق آ جی. تو سن زیادہ میٹھی ہے، تھوڑا پہاڑی لوگ ہیں. تو سنی کرختی ٹھیک تے لوگ بھی تھوڑے کرختے. تو جی یہ پہاڑی لوگوں میں یہ پوری دنیا میں ایک فطرت ہے. ماؤنٹین مین. جی، اسی لیے وہ اقبال نے کہا تھا نا، بندے وہ صحرائی اور کوستانی. اور وہ شاہد خاقان عباسی عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ، پاکستان کے چند معتبر سیاستدانوں میں سے ایک، آپ سے اور ہمارے سے میوے گفتگو ہیں. آپ کہتے ہیں میں ہمیشہ بیک بینچر تھا پچھلی نشستوں پہ، اور 26 سال بعد وزیر بنے، 26 سال اسمبلی میں رہے، لیکن قرۂ فعال 26 سال بعد. 26 سال بعد میں نے نہ کبھی خواہش کا اظہار کیا، نہ میں نے کبھی کسی عہدے کا پیچھا کیا، سیاسی یا حکومتی یا جماعتی. تو اللہ کا کرم ہے کہ میرے والد کے ایک دوست تھے پنڈی سے، بڑے سیاستدان تھے وہ، اور میں سمجھتا ہوں پنڈی کے سب سے شریف ترین سیاستدان تھے. وہ نام لینا مناسب نہیں ہوگا،
تو میں جب سیاست میں آیا تو وہ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یار سیاست آپ جوان ہیں, سیاست آپ نے کرنی ہے. وہ بھی زیادہ عمر کے نہیں تھے, 45 کے لگ بھگ عمر ہوئی ہوگی ان کی اس وقت. انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھیں, عہدوں کے پیچھا مت کریں. انہوں نے کہا عہدہ وہ ہے جو آپ کے گھر آپ کے پاس آئے گا. تو میں نے یہ دیکھا پھر کہ وہ وقت آیا, میں نے کبھی پیچھا نہیں کیا, کئی حکومتیں بنی ٹوٹیں, تو پھر ایک دن وہ قرۂ فال نکل آئے. نہیں قرۂ فال, وہ گھر پہ انہوں نے کہا جی آپ کابینہ میں شامل ہوں گے. میں نے کہا جی میں نے معذرت بھی کی. بہرحال وہ پھر کابینہ میں 26 سال بعد میں کابینہ میں شامل. اور کس چیز کے منسٹر بنے؟ پیٹرولیم. پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کے. جو سب سے لوکریٹو خواہش ہوتی ہے کہ لوگ یہ وزارت لیں. لوگ کہتے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ٹریلینز آف ڈالر, لیکن بہت وہاں ہر جو ہر جگہ نمبر ہے وہ بلینز میں ہوتا ہے. کھانچہ ہر جگہ پہ فٹ ہے. تو کھانچہ تو آپ ہر جگہ بہبود آبادی میں مذہبی امور میں بھی پیسہ بن جاتا ہے. اگر بنانا چاہیں آپ دکان کھولیں, گاہک آپ کے پاس آ جائے گا. آپ وزیر اعظم بنے, آپ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ان سیریمونیلی کہنا چاہیے طریقے سے ہٹایا گیا, انلیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی ہٹایا گیا. اور آپ کو سپریم کورٹ نے ہٹایا. وہی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سینکشنڈ کورٹ سینکشنڈ ریموول کہہ لیں اس کو, کورٹ سینکشنڈ ریموول تھا. کتنا مشکل تھا آپ کے لیے فوج کے اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنا؟ کوئی مشکل نہیں تھا. میرا کام تھا ملک چلانا, ملک کے معاملات کو چلانا, حکومت چلانا. تو میں نے بڑی باجوہ صاحب چیف تھے, تو میرا ان سے ایک, حالانکہ حکومت توڑنے میں ان کا بھی ایک عمل تھا, لیکن میں نے انہوں نے مجھے عزت دی, میں نے ان کو عزت دی. سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دی. ہم نے سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دی, اور میں نے آئین کا معاملہ بھی پورا جاری رکھا. میں نے کوئی کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنا. جو انٹریکشن ہے فوج کا اور سول حکومت کا, وہ ایک فورم ہے جہاں پر آپ کا براہ راست انٹریکشن ہوتا ہے. تو میں نے ہر کام اس فورم سے کیا جو NSC کا فورم ہے, نیشنل سیکورٹی کا. ٹھیک کہ آپ نے جو ایشو ہے, جو معاملات ہیں, وہیں پہ ڈسکس کریں سب کے سامنے. 7 لوگ ادھر بیٹھتے ہیں ملٹری سائڈ پہ, 7 لوگ سویلین سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے. ہر ایشو ہم نے وہاں ڈسکس کیا. 6 8 گھنٹے کی میٹنگز ہوئیں اور ہم معاملات کو چلاتے رہے. سر, DG ISI سے ہاتھ ملانے کے بعد کتنے دن تک ہاتھ نہیں دھونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے سیاستدان تو ایسے ہی کرتے ہیں نا سر. یہ بھی ان کو غلط فہمی ہے, یہ ان کو غلط فہمی ہے. DG ISI بھی ایک پاکستانی ہوتا ہے, ایک ذمہ دار ہوتا ہے, ایک ذمہ داری ہوتی ہے, جرنیل ہوتا ہے, وہ بھی انسان ہوتا ہے. بدقسمتی سے جو ذمہ داریاں انہوں نے اپنے ذمہ لے لی ہیں, وہ کچھ آئین سے متصادم ہو جاتی ہیں, تو خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. جو غیر آئینی اختیارات استعمال کیے جاتے ہیں, اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے. تو میں نے وہ ریلیشن شپ بھی اس عہدے, اس آئین کی حد تک رکھا, اس سے باہر میں نہیں گیا. اچھا سر, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ISI میں پولیٹیکل سیل بنایا, اور جب ہم فوجی افسران سے یا فوجیوں سے بات کرتے ہیں, آپ کا بھی ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, میرا بھی, مامے چاچے تائے پھوپھیاں دے کزن جنہوں سے بات کرتے ہیں, کہتے جی ہمیں تو مینڈیٹ ملا ہوا ہے پولیٹیکل سیل, آج سیاستدان ختم کر دیں ہم سیاست میں مداخلت چھوڑ دیں گے. تو یہ ویلڈ ہے ان کا پوائنٹ یا نہیں؟ یہ ویلڈ نہیں. اچھا, پولیٹیکل سیل بنانا درست ہے یا غلط ہے, یہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن پولیٹیکل سیل ہو, فوج ہو, ISI ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ قانون سے باہر آپریٹ نہیں کر سکتا, وہ آئین کے باہر نہیں جا سکتا. فوجی افسر کے حلف میں جب وہ افسر بنتا ہے, کاکول میں یا جہاں OTS میں, وہ ایک حلف لیتا ہے, اس میں یہ لفظ شامل ہے, اور یہ حلف آئین کا حصہ ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اس کے بعد فوج کے اندر ایک سب سے اہم جو چیز ہے کہ لافل آرڈر کیا ہوتا ہے اور ان لافل آرڈر کیا ہوتا ہے. جتنا آپ پہ لازمی لافل آرڈر کو ماننا ہے,
اتنا ہی آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان لافل آرڈر کو نہ مانیں. اور کیا یہ آرڈر لافل ہے یا ان لافل ہے، یہ فیصلہ آپ کے پاس ہوتا ہے. یہ پرنسپل اسٹیبلش ہوا سیکنڈ ورلڈ وار میں. جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹرائل ہوا جرمن ملٹری ہائرارکی کا، جو ان کے جرنیل تھے، اور جرمن جرنیل دنیا کی تاریخ میں سب سے مانے ہوئے جرنیل سمجھے جاتے ہیں. دنیا کی ملٹری ہسٹری ہے قابل ترین. جی، جو پرشین جنرل سے، تو انہوں نے یہ پلی لی کہ ہمیں ہٹلر نے حکم دیا تھا یہ کام کرنے کا. تو وہاں پر یہ پرنسپل نیورنبرگ ٹرائلز میں یہ پرنسپل اسٹیبلش ہوا کہ ان لافل آرڈر کو آپ کو نہ ماننا آپ کی ذمہ داری تھی. اس پر ان کو پھانسی لگ گئی تھی سب کو. آپ کو اگر احکامات دیے گئے وہ غلط تھے تو آپ نے کیوں مانے؟ اور یہ فیصلہ کرنا کہ غلط ہیں، یہ بھی آپ کا کام ہے کہ یہ قانون کے دائرے کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اچھا. یہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر ملک کا نظام چلتا ہے. اور یہی چیز، اس کا اطلاق سویلین سیٹ اپ پر بھی ہوتا ہے، پر وہاں یہ ایکسپریسٹ نہیں ہے. اوکے. وہاں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے ریگولیشنز میں. اوکے. لیکن ایک بڑی سمپل بات ہے کہ آپ جرم کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ غیر قانونی کام نہیں کریں گے. آپ سر وفاقی وزیر تھے جب کارگل مس ایڈونچر ہوا. مس ایڈونچر ٹھیک لفظ ہے؟ نہیں، میں وفاقی وزیر نہیں تھا. میں اس وقت پی آئی اے کا چیئرمین تھا. عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا؟ نہیں، وہ عہدہ میں ایڈوائزر تھا اور ساتھ پی آئی اے کا چیئرمین تھا. ٹھیک. تو مس ایڈونچر ہوا سر کارگل میں؟ سر دیکھیں، یہ بھی تاریخ ہم نے مسخ کر دی ہے نا، کیونکہ مشرف صاحب کا یہ کہنا تھا جی میں نے بریفنگ دی تھی ٹھیک پرائم منسٹر کو. ٹھیک. اب جنرل جاوید حسن، سوری ٹو کٹ یو، جنرل جاوید حسن جو ناردرن ایریاز میں کمانڈ کر رہے تھے، وہ کہتے جب ہم نے بریفنگ دی تو میاں صاحب نے پوچھا کہ جنرل صاحب ہم سری نگر کب پہنچیں گے؟ ہاں، تو انہوں نے کہا سر سری نگر تو یہاں سے بہت دور ہے جہاں پہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر یہ آپ نے جنرل صاحب کیا کیوں ہے؟ نہیں، وہ تو پھر بعد کی بات ہوگی نا. جی. میں جب بریفنگ، وہ کہتے ہیں میں نے بریفنگ دی. بریفنگ جب آپ دے رہے ہوتے تو اس بریفنگ، آپ ایک فوجی افسر ہیں، آپ پرائم منسٹر کو بریفنگ دے رہے ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بریفنگ ہر چیز کو ایکسپلین کرے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ پرائم منسٹر آپ کی جو پیشہ ورانہ جو قابلیت ہے اس پہ ریلائی کرتا ہے. جیسے میں ان کا وزیر ہوں، اور میاں صاحب میں یہ بڑی خوبی ہے، یہ ہر آدمی میں نہیں ہوتی، کہ وہ دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، اپنے ماتحت پہ اعتماد کرتے ہیں، جسے ڈیلیگیشن کہتے ہیں، ڈیلیگیشن آف پاور، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی یا پاور. وہ اعتماد کرتے ہیں. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ وہ چیز بتائیں جو ملک کے مفاد میں ہوگی، جس سے ملک کا فائدہ ہوگا. یہ کوئی فوجی افسر بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر چیف بریفنگ دی بھائی یہ غلط تم فیصلہ کر رہے ہو، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ پہ ریلائی کرتا ہے. تو آپ نے بریفنگ دی، انہوں نے سن لی، آپ نے کہا جی یہ فیصلہ میں چاہیے، آپ نے فیصلہ دے دیا. اگر اس کے اب آپ کا فیصلہ ہی، آپ کی بریفنگ درست نہیں تھی، فیصلہ درست نہیں تھا، ایک نقشہ ہے اس پہ، یہ لائن آف کنٹرول ہے، آپ نے کہا جی یہاں سے ہم یہ کریں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. بہرحال یہ چیزیں ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تاریخ حصہ بن گئی ہیں. اور کارگل میں ہم نے نقصان اٹھایا. آپ کے 65 اور 71 کی جنگوں کے شہید کم ہیں اور کارگل کے شہید زیادہ ہیں. تو بھارت کا وزیر اعظم واجپئی بس پہ آیا، مینار پاکستان پہ تقریر کی، وہ بھی سارا پاکستان کو ڈیریل ہو تسلیم کیا، سب کچھ ہوا، پیس پروسیس سب کچھ ختم ہو گیا. سب ختم. اور اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جو اقتدار میں، نقصان کس کو ہوا؟ نقصان انڈیا کا بھی ہوا، پاکستان کا بھی ہوا. اچھا. کہ یہ تقریباً آج 2.25 ارب لوگ ہیں، دونوں ایٹمی طاقت ہیں، اور آج بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں. دنیا میں کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دو نیوکلیئر طاقتیں، بڑے ممالک، آئی بال ٹو آئی بال. انڈیا اس وقت آبادی میں نمبر 1 ہے، ہم نمبر 5 ہیں، اور ہم کھڑے ہیں. ٹھیک. بہت سی پوڈ کاسٹ ہیں آپ کی، بہت سے انٹرویوز ہیں، لیکن جو آکسفورڈ یونین کو آپ نے ان سے اسٹوڈنٹ سے وہاں بات کی، وہ بہت میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ گفتگو ہیں آپ کی آکسفورڈ یونین والی.
آپ نے کہا کہ 40 years of افغان وار gave military a lot of clout. جی 40 سالہ افغان جنگ نے فوج کو بہت سی کلاؤٹ دیا. طاقت دے دی کیا طاقت؟ ملک چلانے میں. دیکھیے اس 40 ایئرز میں بھی تقریباً 20 سال تو ماشاء اللہ کے سمجھ لیں نا. ٹھیک ماشاء اللہ یا نہیں ماشاء اللہ. ٹھیک. تو جب آپ کی جو ملک کے معاملات ہیں اور یا آپ کی جو ایڈ ہے وہ ساری اس جنگ کی وجہ سے آ رہی ہو, آپ کے ملک کا معاملہ اس جنگ کی وجہ سے چل رہے ہو, آپ کی ترقی اس جنگ کی وجہ سے ہو رہی ہو, تو کلاؤڈ کہاں جاتا ہے؟ کلاؤڈ جنگ لڑنے کے بعد چلا جاتا ہے. تو ہر فیصلہ جو آپ اس زمانے میں کرتے ہیں وہ اس بات سے لنکڈ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں ہمارا کیا رول ہوگا, ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. یہ جنرل فیض جب چائے کی پیالی پہ بات کر رہے تھے کابل میں کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے, تو آپ کو ہنسی آئی تھی؟ مجھے ہنسی نہیں آئی, مجھے دکھ ہوا. میں جنرل فیض صاحب سے میری اس سے پہلے ایک ہی زیادہ ملاقات نہیں ہوئی, حالانکہ ایک میٹنگ میں لکھا ہوا کہ میٹنگ میں موجود تھے, بٹ مجھے یاد نہیں ہے. اس وقت وہ DGC تھے. تو جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے تو ان کو باجوہ صاحب ملنا چاہتے تھے, مجھے مفتیٰ صاحب کو اور خواجہ آصف صاحب کو. ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم پارٹی کی اجازت سے ملے تھے, اور تو اس وقت جنرل فیض صاحب بھی وہاں اس میٹنگ میں موجود تھے. وہ دیکھیں اس میں اس انٹرویو کے جو آپٹکس تھے نا, اس انٹرویو کے وہ ٹھیک نہیں کہ جس رویے سے آپ چائے پینے تھی. رونت کے ساتھ اور جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ فاتح افغانستان اپنے آپ جی کو. فاتح افغانستان نہیں, وہ آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے. وہ آپ کے مزیرے نہیں ہے, آپ کے تابع نہیں ہے. آپ نے بالکل ان کی مدد کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں یہ مدد نہیں ہے کہ آپ ان کے مالک بن گئے, آپ ان کے فیصلے نہیں کر سکتے. اس ٹریجڈی ایک ڈیپتھ, سر یہی تو سب سے بڑی غلطی تھی. گہرائی چاہیے ہمیں. نہیں تو سر وہ ایک خود مختار ملک ہے, وہ آپ کی گہرائی نہیں بن سکتا. یہ سوچ ہی غلط تھی. یہی سے تو ساری خرابی پیدا ہوئی. ہم کہتے ہیں ہم پہ انڈیا نے اٹیک کر دیا, اسے اپنے جہاز اتنے کھڑی کھلاری چھوڑ سکتے. نہیں جی نہیں کھلاری سکتے ہو نا. اور دیکھیے بات یہ ہے, فرینڈلی رجیم ہوگی تو کھڑے کرنے دیں گے نا. فرینڈلی ہے. آج پاکستان 77 سال میں پاکستان کی مسلح افواج کی شہادتوں کی اکثریت کہاں پر ہے؟ وہ ایسٹرن بارڈر پہ نہیں ہے, وہ ویسٹرن بارڈر پہ ہے, جس کو آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے تھے. وہ کانسیپٹ ہی فلاڈ تھا. آپ کسی خود مختار ملک کو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارا رویہ تھا, یہ ہماری سوچ تھی جو غلط تھی, جس نے ہمیں یہاں پر پہنچایا. اور وہ ساری شہادتیں امریکہ نے نہیں کی, روس نے نہیں کی, آپ کے بنائے ہوئے آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ نے کی. اس سے سبق حاصل کریں. سر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے, اور اب جنوری کے اختتام میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نظم و نسق سنبھال لے گی امریکہ کا. تو ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے چائے کے ہوٹل پہ, پبلک ٹرانسپورٹ پہ, وہ یہ کہ جی ٹرمپ ایک فون کر سی تو عمران خان باہر. تو سر ایسا پاسبل ہے؟ سر پاسبل کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صبح اٹھتا ہے نا, باندھا ہے وہ کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صبح اٹھے گا نا, جی یقین کریں کہ عمران خان یا پاکستان اس کے سوچ میں نہیں ہوگا. اس کے پاس اور بہت سے مسائل ہیں, سر. اس کا اپنا ملک بھی چلانا ہے. سر اس کا دماد ہماری سیاسی ایک جماعت. سر میں معذرت سے کہتا ہوں نا کہ یہ ہماری بڑی خام خیالی ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. بل میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, یہ مسئلہ پیدا ہوگا نا آپ کے لیے. وہ دیکھیں وہ حافظ عاصم صاحب سے کہے گا ٹرمپ, یا افریدی صاحب سے, جسٹس صاحب سے کہے گا. دیکھیں جس کو بھی کہے نا, اس کا تعلق تو شہباز صاحب سے ہے, وزیر اعظم سے ہوا ہے. اچھا وہ ان کو کہے. تو بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ غیر روایتی وزیر اعظم ہے.
وہ روایتی چینل میں بھی یقین نہیں کرتا، وہ آف دا کف، یعنی اپنے وزیروں کو ٹویٹ پہ فائر کر نکال دیتا تھا نوکری سے، اپنے وزیروں کو، جی سینیٹری ورکرز کی جیکٹ پہن کے آ جاتا تھا. جی. تو وہ اب اگر یہ اس نے کہہ دیا تو پاکستان کیا کرے گا، اس کا ذرا سوچ لیں. سر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی لنڈن میں آپ کی قیادت سائن کری تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ رحمان ملک کے گھر پہ، اور ساتھ ہی کونڈولیزا رائس اور مارک لائل گرانٹ وغیرہ جو تھے وہ ایک اور چارٹر بھی چلا رہے تھے. تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی والوں پہ یقین کریں یا مارک لائل گرانٹ کونڈولیزا رائس پہ یقین یہ آپ کی مرضی ہے، آپ بتائیں سر. آپ تسی بڑے ہو، تسی کو گائیڈ کرو، سمجھاؤ. سر میں تو گائیڈ یہی کروں گی، اپنے گھر کو مضبوط کریں، اپنا گھر مضبوط کریں، پھر آپ مضبوط ہوں گے، ورنہ آپ کو بات ماننی پڑے گی. اب جو باہر سے کہے گا بات ماننی پڑے گی. ٹرمپ کی حکومت آنے پہ ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے چاہیے. سر آپ کا تعلق ٹرمپ سے نہیں ہے، آپ کا تعلق امریکہ سے ہے، اور وہ دو طرفہ تعلقات پہ ہے، اور اس میں آپ کو اپنے مفاد کا دفاع کرنا ہے. یہ سیاست ہوتی ہے. ہمارا مفاد کیا ہے سر سوائے ڈالرز کے؟ ڈالر اس کا دفاع کر لیں، کوئی چیز تو آپ کا مفاد ہوگا نا. ہر تعلق میں جو بیرونی تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر مفاد کے مبنی ہوتے ہیں، وہ کوئی ایک دوسرے کے عشق میں یا محبت میں نہیں ہوتے. تو ہم سمجھتے ہیں کوئی یہاں عشق کا رشتہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہوتا، مفاد ہے. امریکہ کا مفاد یہاں پہ ہے، آپ کا مفاد ان کے ساتھ ہے. جب ایوب خان گئے تھے امریکہ، لوگ سڑکوں پہ نکل کے ان کا استقبال کیا تھا، پھول پتیاں پھینکی تھیں. جیکولین کینیڈی بھی بڑی مرمر مٹ رہی تھی ہمارے فیلڈ مارشل پہ کہ بڑے زبردست ہیں، اور بڑی تصاویر پھر بڑے نسلی قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے تھے، اور امریکہ میں ہمارے صدر کے جانے کا جشن تھا. اب اگر ہمارا صدر یا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے تو ان کا انڈر سیکٹری آتا ہے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے. سر وہ ہماری عزت نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ وہ زمانہ اور یا ہماری ضرورت نہیں رہی؟ وہاں کوئی جشن نہیں تھا. وہ ہم نے یہاں لوگوں کو بتایا کہ وہاں جشن ہو رہا ہے. امریکہ کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کون وہاں آتا ہے یا نہیں آتا. انہیں نہ سا پتہ ہے کہ ایوب خان صاحب انہیں نہ پتا کہ ایوب خان آیا، دوسرا گرائی آیا ہے، نہ آیا. اب دیکھیں یہ ہم نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. اب دنیا بدل گئی ہے، اب وہ صدر نہیں جاتے ریسیو کرنے، ہم بھی نہیں جاتے، تو وہ دنیا بدل گئی ہے. ٹھیک. اب تعلقات جو ہیں وہ دو طرفہ مفاد پہ ہوں گے. سر اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. اب ہم کیسے پرانی عادتوں کو بھلائیں؟ سر بلانا پڑے گا نا. دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، پھر ہم وہ بھول جاتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کو انہوں نے $300 ملین آفر کیا فار سپورٹ ان افغانستان. ان کا پینٹس ہیں. ضیاء الحق نے کیا کہا؟ پینٹس. تو پھر کس کی سیاست بہتر تھی، ایوب خان کی یا ضیاء الحق کی؟ ٹھیک. تو یہ تو سر ہمارے پرائم نہیں، میں ویسے آ رہا کہ دونوں سیاست میں غلط سمجھتا ہوں. نہ ایوب خان کا حق تھا وہاں بیٹھنے کا، نہ ضیاء الحق صاحب کا تھا. لیکن اس نے $300 ملین سے 3 ارب پہ لے گیا. ٹھیک. $3 ارب پہ 10 گنا. F-16 بھی آ گئے. تو اس نے مفاد کو پروٹیکٹ کیا. وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے. تو نہیں وہ ٹھیک ہے، مجبوری ہوگی. وہ دیکھیں مانگنے نہیں آیا، مجبوری کیا مطلب ہے؟ جو دے اللہ اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. بیرونی معاملات میں دیکھیں اپنے ملک کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. سر اگر قیادت خود اڑائے مذاق، اپنے آپ کو ایک ٹھٹا بنا، ٹھٹا سمجھنے تو ٹھٹے سن گرام میں چونے نا جلائیں دے ٹھٹے ماما پہننا. ہماری گفتگو سن رہے ہیں، اور پاور 99 اسلام آباد سے آزاد کشمیر صوبہ پنجاب، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راول پنڈی اور دیگر بہت سے علاقوں میں جہاں پہ بھی آپ سن رہے ہیں، آپ کے سننے کا بہت شکریہ. پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ سے آج ہماری گفتگو جاری ہے، اور گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، اس لیے سر اب جلدی کروں گا. مجھے پتہ ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، ہمارے پاس تو بہت ہوتا ہے، لیکن آپ تھکے ہارے بھی آئے. ابھی آپ نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بھگتایا ہے، اور طویل دن تھا آپ کا، اس کے باوجود آپ نے وقت دے دیا. میں مشکور ہوں آپ کا. الطاف حسین مہاجر قومی موومنٹ اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ برطانیہ میں ہیں عرصہ دراز سے. تو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ اب انہیں بھی آ جانا چاہیے، ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دینا چاہیے. جی کر دینا چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ کافی ہو گئی. جو اپنی ملک کا شہری ہو، سیاسی لیڈر ہو رہا ہو، آپ اس کی سیاست سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ اتفاق کریں یا نہ کریں، ان کو بھی ایک اخلاق کے دائرے اور ایک قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے. یہ غلطی ان سے بھی ہوئی ہیں.
لیکن آج بھی ان کی فالوئنگ ایک حد تک ہے کراچی کے اندر. ایک ان کا حلقہ ارباب ہے جو ان کی سیاست کو پسند کرتا ہے. تو بالکل اگر کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں تو اجازت دیں، آئیں یہاں پر کام کریں. ٹھیک. اگر کوئی ان سے غلطی ہوئی تو 30 سال ہو گئے ان کو یہاں سے گئے ہوئے. لڑائی معاف کرو، 30 سال، اللہ کا گھر صاف کرو. 20 سال سوری، نہیں 30 سال ہو گئے. 30 30 سال ہو گئے. جی. لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. جی ٹھیک. یہی فارمولا عوام پاکستان ایسا کوئی پارٹی فارمولا رکھ لیں کہ 30 سال بعد معافی ہو جائے گی. آج 30 سال تو عمر قید بھی ختم ہو جاتی ہے. ہوتی ہے. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر، ریفارمز چاہیے پاکستان کو کہ سرجری؟ سرجیکل ریفارم. دیکھیں ریفارم کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا ٹیکہ لائی تے بے ہوش کری تے؟ نہ بغیر بے ہوش کی تھے تاکہ تکلیف ہی ہے. تکلیف ہوگی ریفارمز میں، ہمیشہ تکلیف ہوگی. یہ میں ریفارم میں اب ٹیکہ لگا کے ریفارم نہیں ہوتا. گل تو سن جاٹویں کی تھی لیکن گل پتے دی کی تھی کہ جاگنا اکھیاں کھلتی نہیں سن تا سرجری ہوتی اور تو سن درد ہوگا. دیکھیں ریفارم میں ہمیشہ ٹھیک بالکل اس کا ایک درد ہوتا ہے اور وہ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایکسلنٹ. اور غریب آدمی کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان میں زراعت کا پوٹینشیل ہے. ٹھیک. لیکن ہماری زراعت کی آج حقیقت یہ ہے کہ ہم بمشکل اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. ساری زرعی زمینوں پر سوسائٹیاں بڑھائی چھوڑیاں، پلاٹیاں. وہ تو ابھی ہوا نا، اس کا وہ بری بات ہے لیکن اتنا بڑا اثر نہیں ہے. اچھا. ہمارے جو طریقہ کار ہے زراعت کا، جو پریکٹسز ہیں، جو حکومت کی پالیسیز ہیں، یہ سب ناکام ہے. آپ دیکھ لیں ایک چیز ہے سب سے بڑی کامیابی پاکستان میں کیا ہے فصلوں میں؟ کارن، میز، مکئی. کیونکہ حکومت اس میں مداخلت نہیں کرتی. اچھا تاں ہی اساں لے پاسے زیادہ ہوندی ہے. جی تاں ہی نہیں، وہ اصل پاسے تے میں لائی چھوڑنے نا جو یہاں وہ تو ایسے ہی آپ نے کہ کھیت ہے تو وہاں پہ لگا دیا. کھیت کو تھونے دی اصل نے ڈوگیاں ہونیاں نکلی. جی وہی چھوٹی چھوٹی ہیں تو اس میں لگا دی، تو بیچ میں سیب کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ اپنے کھانے کے لیے. اچھا ٹھیک. لیکن جو پنجاب میں جن لوگوں نے لارج اسکیل کی ہے بہت کامیاب کی ہے. اس کی ییلڈ انڈیا سے بھی زیادہ ہے. وہ نظری بھی نہیں آئے نا. جی تو وہ حکومت کی اس سے پالیسی سے باہر ہے. اچھا. مارکیٹ پہ چل رہے ہیں. یہی کام آپ کا حکومت صرف یہ کر سکتی ہے کہ جو انپٹس ہیں، انپٹس جو ہیں ان کی قیمت یعنی کھاد، بیج، ان کی قیمت میں جو کمی کروا سکتی ہے وہ کرا کے دے. یہ سپورٹ آپ کو ایگریکلچر کو، بجلی کی قیمت ان کی کم ہو، پانی ان کو میسر ہو وقت پہ، پریکٹسز جو ہیں مشینری میں ریبیٹ ملیں، اس قسم کی چیزیں، مشینری کو ٹیکس بریک، یہ سپورٹ آپ کی ہوتی ہے. باقی یہ آپ کا جو سپورٹ پرائسنگ کا سٹرکچر ہے، آپ یہ عجیب نظام ہے کہ آپ جو ہے جو ان پٹس کی کاسٹ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں کی ہوئی، اور آؤٹ پٹ کی پرائس آپ نے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے. اور اس میں بھی جو وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. آپ نے کہا 4,000 روپیہ من دیں گے گندم والے کو، اور دیا اس کو آپ نے نہیں، تو بیچارے کو وہ سارے ڈوب گئے اور وہ سڑکوں پہ بھی آ گئے. جی وہ سڑکوں پہ آ گئے. اب وہ اگلی دفعہ کاشت نہیں کریں گے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی، پھر امپورٹ کریں گے. جی اور یوکرین سے اب آئے گی پتہ جی. نہیں. اور بہت عرصہ تک پاکستان کی جو قیمت تھی وہ دنیا سے زیادہ تھی، ہر چیز کی، گندم کی، چینی کی، ان سب چیزوں. ٹھیک. اچھا سر، یہ اخبار میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں. ٹی وی تو خیر اب کم ہی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. یہ SIFC سر کوئی بلا ہے، جن ہے، کیا ہے؟ ایسے ایک ادارہ بنایا گیا تھا کہ یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے نا. اچھا. اس کا کوئی ایسا ڈیفائنڈ رول نہیں، کردار نہیں ہے، آئینی کردار نہیں ہے، یعنی قانونی کردار نہیں ہے. اچھا. لیکن اتنے کام غیر آئینی قانونی ہوتے ہیں. ایک اور سے نہیں، وہ آخر ذمہ داری لینی پڑتی ہے نا. SIFC براہ راست ذمہ داری نہیں لے سکتا. ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ ہاں ذمہ داری حکومت کی ہے، کابینہ کی ہے. تو SIFC صرف ان کو مشاورت کر سکتا ہے، ان کو سفارش کر سکتا ہے. آخرکار فیصلہ تو منسٹری نے اور حکومت نے اور کابینہ نے کرنا ہے. آپ عوام پاکستان پارٹی کا جو منشور ہے یا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، یا جو عوام پاکستان پارٹی کرنا چاہتی ہے،
یا پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک گائیڈ لائن یا میپ یا اسٹرکچر بنا کے دینا چاہتی ہے تاکہ مستقبل میں اس پہ عمل درآمد ہو سکے. اس میں آپ ہیں، سربراہ ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب، مفتاح نہیں کہا میں نے، مفتاح جی اسماعیل صاحب ہیں، میں شاید ان چند لوگوں میں ہوں جو مفتاح نہیں کہتے، وہ ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا ہزارہ سے تعلق رکھنے والے سردار مہتاب صاحب ہیں. تسی سارے اتنے بڑے ہو گئے ہو، وڈیرے ہوئی گئے نا مشران وچ آنے تسی. تو یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ سارے وڈیرے بابے کے کر سن، یہ کے کر رکھتے ہیں. انہیں پہلے کی آپ کے حوالے سے پتہ کیا کہتے ہیں جب میں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھتا ہوں، وہ جی انہیں اپنی زمانے بھی کڑے تیر مارن جڑے اون مار کے سنے. تو یہ عوام پاکستان پارٹی کڑے تیر مار سی؟ عوام پاکستان پارٹی سارے وہ کام کر سی جڑے نہیں کرنے، تو سارے وہ کام نہیں کرنے لگی جڑے کرنے. تیر دیکھیں یہاں تیر حکومت تیر مارنے کی بات نہیں ہوتی. اچھا، تیر مارنے کی بات نہیں ہے. سوری اگر آپ اجازت دیں اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں. وہ لوگ ساتھ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ان اشارہ نے. جی کس کا اشارہ ہے آپ کو؟ سر یہ دیکھیں نا، ہماری سوچ ہی اتنی بدل گئی ہے نا. ہم ہر سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے فوج ہے پاکستان میں، ہر سیاست کے پیچھے فوج ہے. انگلی اٹھے گی، آنکھ ماریں گے. اکثر جو جماعتیں بنی ہیں وہ الیکشن کے دوران بنتی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی ہے. تو اب عوام پاکستان پارٹی انکنونشنل، جی ہم وہ اسٹیبلش جماعتیں چھوڑ کے آئے ہیں، ہم اقتدار چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. میں اپنی جماعت میں سب سے سینئر آدمی تھا، میری جماعت اقتدار میں تھی، میں اقتدار چھوڑ کے آیا ہوں. تو کسی وجہ کے لیے آئے ہوں نا. تو باقی کوئی شخص تیر نہیں چلاتا، آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. میں نے 10 مہینے کام کیا، میں مطمئن ہوں اپنے کام سے. میں نے 4 سال 2 مہینے وزیر پیٹرولیم رہا، میں مطمئن ہوں. میری کارکردگی کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں اپنے اس دور کا ذمہ دار ہوں، جو کچھ ملک میں ہوا یا نہیں ہوا میں ذمہ دار ہوں. تو مجھے اس ذمہ داری کی بات کریں. ٹرمپ کی کیا عمر ہے؟ آپ کا تو نمزولے ہی اسی یا بڈیرا؟ 78 سال. 78؟ جی. اچھا، میاں صاحب سے بھی بڑا ہے. جی. اچھا، لکس ویری ینگ. بائیڈن کی کیا عمر تھی جو الیکشن لڑ رہا؟ وہ تو بڈیرا. وہ جب یہ پورا کرے گا تو 82 سال کا ہوگا ٹرمپ، اگر زندگی رہی. اگر بائیڈن صاحب پورا کرتے تو 86 سال، الیکشن بن جاتے تو 86 سال کے ہوتے. بات عمر کی نہیں ہے، بات تجربے کی ہے. آپ کو تجربہ چاہیے، آپ کو صلاحیت چاہیے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. تو وہ سمجھ وقت کے ساتھ آتی ہے. ہم نے وہ سمجھ حاصل کی ہے. آج میں صرف سیاست میں سے میں ذمہ داری سمجھتا ہوں. مجھے اس ملک نے تجربہ دی ہے، مجھے اس ملک نے عزت دی ہے، ذاتی طور پر بھی ویسے بھی. تو اب مجھے کچھ دینے کا وقت ہے، واپس دینے کا وقت ہے. اگر میں اقتدار چاہتا تو اقتدار تو مل رہا تھا، میں تو اقتدار چھوڑ کے آیا ہوں. سوال میں مفتاح صاحب اقتدار چھوڑ کے آئے. سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ عوام پاکستان پارٹی کا، اور آپ جو سینئرز آئے ہیں، ایک اور سینئر ہیں ہمارے بڑے من پسند، میڈیا کے تھوڑے کم من پسند ہیں، چودھری نثار علی خان ان کا نام ہے. اور 2013 میں کے بعد بہت سے فنڈز آپ کے حلقے سے اٹھا کے وہ اپنے حلقے میں بھی لے گئے تھے، جو حقیقت ہے، چھپی ہوئی بات نہیں، سب کو پتہ ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے جنرل ہونا چاہیے تھا اور افتخار صاحب کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا، الٹ ہو گیا، میں سیاست میں آ گیا، وہ جنرل بن گئے. تو لے لیں چودھری نثار صاحب کو بھی ساتھ ہی. نثار صاحب اپنی سیاست اپنی سوچ ہے. میں سیاست ان سے بات کروں گا، فیصلہ ان کا اپنا ہے، وہ ہم ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. ایسے لوگ آنے چاہیے نا آپ کے ساتھ. دیکھیں یہ ان کی سوچ ہے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں یو آنا اپروو آف ہم. دیکھیے میں ہر ایک کی، میرا ان کا اچھا رشتہ ہے، میرا ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ڈس اپروو تو نہیں کرتے؟ نہیں، میرا کوئی ڈس اپروول نہیں ہے. ان کی اپنی سیاست ہے، اپنی سوچ ہے. میں ان کی کچھ باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، کچھ سے نہیں کرتا. وہ میری بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے ہوں گے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو یہ ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی جی میٹنگ کے بعد، جی تو آپ نے کہا بغیر اشتعال کے اسلام آباد میں لوگوں پہ گولیاں چلا دی ہیں اور بڑی زیادتی ہوئی ہے اور غلط فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں. تو اشتعال کس کو کہتے ہیں سر؟ جب بطاء اللہ تارڑ کہہ رہا ہو کہ یہاں پہ کوئی آ کے دکھائے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. پنجاب کی وزیر اطلاعات کہہ رہی ہو کہ یہ سارے پھس ہو گئے، کہ ایک طرف آپ ان کو اشتعال دلائیں اور پھر اشتعال جب آئے تو پھر محسن نقوی صاحب ہوں. یہ دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، یہ بڑی
چھوٹی سوچ کی عکاسی ہے. جی بات یہ ہے آپ نے حکومت نے گولی چلائی ہے, گولی چلی ہے یہ نہیں چلی, یہ فیصلہ کریں نا. حکومت کہتی ہے کوئی گولی نہیں چلی. نہیں چلی تو پھر ٹھیک ہے, حکومت, میں کہتا ہوں حکومت غلط کہتی ہے. پھر لوگ کیسے مرے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگ مرے ہی نہیں. آپ جائیں نا, میں آپ کو پتہ دیتا ہوں, یہ علی پور میں انیس شہزاد ستی کے گھر, عمر 19 سال, ہمارے علاقے سے تعلق ہے. جی کوٹلی ستیاں سے, جی میرا مخالف. جی 1.25 کلومیٹر دور اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کے سامنے سڑک پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, سنائپر نے مارا ہے. سنائپر نے مارا. دیکھیں جب گولی چلتی ہے نا, اس کا ایک پورا نظام ہے, مجسٹریٹ ہوتا ہے, اجازت دیتا ہے. اوکے اوکے. اس کے بعد گولیاں, رائفلیں گنی جاتی ہیں, کس نے کتنی گولیاں چلائی ہیں, کھوکھے جمع کیے جاتے. کھوکھے جمع کیے جاتے ہیں, ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اس معاملے پہ ایک دن کمیشن بنے گا. آج نہیں بنا تو کل بنے گا, کل نہیں بنا تو پرسوں بنے گا. یہ تو آپ کہہ رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم بھی ریورٹ کرنی پڑے گی. جی, اور نہ بنا تو پھر ایک دن تو کمیشن, ایک بہت بڑا کمیشن ہوگا نا, اس دن کیا جواب دیں گے؟ آپ روز قیامت کی بات جی. کریں, ان کا خوف نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. میں خوف اقتدار میں خوف شخص کو خدا کبھی نہیں نہیں ہوتا, لیکن حساب ایک دن دینا پڑتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں. اچھا اب سر آپ اگر ناحق آپ نے لوگوں کو مارا ہے, آج بھی وقت ہے اس ملک ان کے زخم پر مرہم رکھیں, ان کو یہ حد تک مت کریں ان کی کہ تم مرے ہی نہیں ہو. چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف سے سفارش کرا کے تو عمران خان کو نکلوا دیں. یہ پی ٹی آئی والے سارے بچے کہہ رہے تعلق نہیں ہے. تھے سفارش کرنے سے, بچے آخنے سے شاید صاحب ہی سفارش کری چھوڑو اسنی طرفوں کے دی اسنی لیڈری کٹائی دیا جی. میں سادے کاغذ اسٹامپ پیپر لکھی دینا, تسی سفارش کری دیا تو چھوڑ دے لکھی دینا اسٹامپ پیپر پر. سر ہماری نوجوان نسل یوتھ ڈائریکشن لیس ہے. سر ڈائریکشن کس نے دینی ہے؟ آپ نے. تو ہم تو خود ڈائریکشن لیس ہیں. اچھا, آپ کی یہ جنریشن ڈائریکشن لیس ہے. آپ کہہ رہے تھے 3 الیکشن ہوں گے فری اینڈ فیئر, تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. 3 آج کل میں کرائیں یا پورے 15 سال ہوں ان کے؟ 15 سال. اچھا, تاکہ ایک دفعہ لوگ غلطی کریں گے, اگلی دفعہ اصلاح کریں گے, پھر شاید دھوکے میں آ جائیں, پھر غلطی کریں گے, پھر اصلاح کر لیں گے. تکلیف ہوگی نا جب. اچھا وہ سرجری جی, والی. تو اس کے بعد جب تیسرا الیکشن آئے گا نا, بالکل صحیح فیصلے کریں گے. اب آپ کا ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے اس ملک میں ایک کرپٹ طبقہ پیدا کر دیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے مطابق, جو یہ ماشاء اللہ دور گزرے ہیں, دیگر جو انٹرفیئرنس ہوئی ہے ان لوگوں کا, جو سیاست سے میں پیسے کے بل بوتے پر آئے ہیں اور اس سے زیادہ پیسے بنا لیے ہیں اور قابض ہو گئے اس ملک کی سیاست پر. ان سے آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ جو آج الیکشن خرید سکتے ہیں, جو کرسیاں خرید سکتے ہیں, جو سینٹ کی چیئرمین شپ خرید سکتے ہیں, کیسے کریں گے؟ آپ کو ساتھ ٹیکس قوانین, آپ کو بڑی سختی سے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ کون آدمی سیاست کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا. کرپٹ آدمی ملک کا سیاست نہیں, اس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, کسی کو پکڑا انہوں نے کبھی؟ ایک پیمانہ ہے, پوری دنیا میں ایک پیمانہ ہے. آپ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اخراجات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ نہ ووٹر سوال کرتا ہے, نہ حکومت سوال کرتی ہے, نہ الیکشن کمیشن سوال کرتا ہے, نہ عدالت سوال کرتی ہے. جتنی نیب میں نے بھگتی ہے پاکستان میں کسی نے نہیں بھگتی. 17 سال میں نیب کی عدالتوں میں رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ یو لیو بیونڈ یور مینز. جی, وہ نیب کا سب سے پہلا الزام یہ ہوتا ہے کہ آمدن سے زائد کے اساس سے. ٹھیک ہے, یہ اپنی سر اثاثے تو چھوڑ دیں نا, اثاثے تو ایک طرف کر دیں نا, اثاثے تو ہیں. جی, آپ ایل این جی اسکینڈل میں بھی. سر میرا کوئی اسکینڈل نہیں تھا, اگلوں کو پتہ نہیں تھا بات کیا کر رہے ہیں. ایل این جی آخ نے کسی جی وہ تماشا تھا. مجھ سے انہوں نے دنیا کا ہر سوال کیا کہ جی یہ آپ کہاں سے خریدا ہے. میرا اللہ کا کرم ہے, نہ میں نے کبھی کوئی زمین خریدی ہے, اچھا, نہ گھر بنایا ہے, اچھا, نہ میرے کو اثاثے ہیں. اللہ کا کرم ہے. تو ایل این جی کا نہیں پوچھتے تھے آپ سے جس میں پکڑا تھا؟ سر وہ تو میں نے ان کو 9 مہینے تعلیم بالغاہ کے سبق دیے ہیں کہ ایل این جی ہوتی کیا ہے. یقین کرو کو ایل این جی ایل پی جی کا فرق پتہ نہیں تھا.
میں نے کہا یار تم باتیں کیا کر رہے ہو. سر جن لوگوں کا کام نہیں ہے ہاں ان سے آپ جب تفتیش کروا رہے ہیں تو ان کو LNG LPG یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا پتا ہوگا. آپ ملک ان لوگوں سے چلوا رہے ہیں جن کو سر پیر کا پتہ نہیں ہے, وہ ملک چلا رہے ہیں آج. آپ کی اس کابینہ میں ایک وزیر بتائیں جس کو کام آتا ہو. آپ کے وزیر اعظم کو کام آتا ہے؟ کام آتا ہے 26 مہینے میں ایک کام بتا دیں جنہوں نے کیا ہو. 26ویں ترمیم. ٹھیک ہے 26 مہینے میں 26ویں ترمیم, جی بس ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں, وہ بھی تباہی کا راستہ ہے. واپس کرنی پڑے اس گی. لیے اس ملک کے ساتھ مذاق چھوڑ دیں. نیب نے ایک بات ثابت کر دی ہے, اس ملک کا ہر سیاستدان ایماندار آدمی ہے, اس نے زندگی میں کوئی کرپشن نہیں کی. ایک ادارہ بنا ہے جو لانڈری ہے جو, اور اس نے آج تک کسی کو کنوکٹ نہیں کر سکا. سیاستدانوں کے لیے بنا ہے اور کسی کو پکڑ نہیں سکا. میڈ فار دا پولیٹیشینز بائی دا پولیٹیشین, میڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ ٹو For the- کنٹرول دا پولیٹیشینس. اچھا تو اگر آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہو حب الوطنی کا, ایمانداری کا, تو وہ نیب مہیا کر دیتے ہیں. نیب زدہ جو ہے وہ نواب زادے نیب آپ بات زادے. نہ سنیں تو نیب آپ کو پکڑ کے لے جائے گا, آپ مقدمے بنا دے گا, تو آپ بات مان لیں گے. تو آپ جب گرفتار ہوئے تھے وہ چمی والے چیئرمین نیب تھے, پتہ نہیں جی کون سے تھے. جاوید اقبال صاحب. بہت ایک کرپٹ ترین آدمی تھا, معاف کرے اللہ اس کو معاف کرے. کلائمیٹ چینج سر, موسمیاتی تغیر دنیا کا سب سے بڑے ایشوز میں سے ایک ہے, اور پاکستان اس کا سامنا کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میسو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے چائنا میں, انڈیا میں, اور اس کا جو کلائمیٹ امپیکٹ ہے وہ پاکستان پہ آ رہا ہے. گلوبل کلائمیٹ پولوشن میں پاکستان کا شاید 0.1% بھی حصہ نہیں ہے, لیکن موسمیاتی تبدیلی سے بہت حد تک پاکستان متاثر ہو رہا ہے. ایگریکلچر بھی, ویدر بھی, ہیلتھ بھی, آل واکس آف لائف. تو آپ کی عوام پاکستان پارٹی کے جو تھوڑے بہت کاغذ میں نے دیکھے ہیں, یہ آپ کے نئے, آپ نے ڈھونڈ کے شہزادے لائے ہیں اپنے ساتھ. ایک شہزادے آپ پنڈی سے لائے ہیں, چودھری سرفراز صاحب, مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے پنجاب کے صدر تھے. تو ان کے پاس جو میں نے کاغذ دیکھے ہیں, مجھے عوام پاکستان پارٹی کے کاغذوں میں کہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں کوئی پریشانی ہے؟ بالکل موجود ہے. اچھا, کیا ترجیح ہوگی ہم نے جی کیا ترجیح ہوگی اس حوالے سے؟ سر ترجیح نہیں ہوتی, ایک سمت ہوتی ہے. ترجیح ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں, ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. آپ نے دنیا کے سامنے اپنا کیس لڑنا ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں تو انرجی استعمال ہی نہیں کرتا ہوں, کنٹریبیوٹر ہی نہیں, میں کنٹریبیوٹر ہی نہیں ہوں گرین ہاؤس گیسز میں, کاربن ایمیشنز میں میں کنٹریبیوٹر نہیں ہوں. سفر میں کر رہا ہوں. میرے گلیشیئر وہ جو ہے وہ سارے گل گئے, میرے اندر فلڈ آتے ہیں. کالاباغ ڈیم میں نے بنانا نہیں ہے, اپنی جان نہیں بچانی, تو فلڈ تو آنے ہی آنے ہیں. تو اب میں نے سارے فلڈ بھگتنے ہیں, تو ہمیں تو مدد چاہیے. اپنا کیس لڑے جا کر. آپ وہاں بڑی بڑی باتیں, دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو دنیا میں, یار دنیا کو چھوڑ دیں, آپ اپنی بات کریں. آپ کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ گاڑی امریکہ میں چل رہی ہے, بجلی یورپ میں چل رہی ہے, ترقی چین کر رہا ہے, قیمت پاکستان دے رہا ہے. انڈیا بھی ترقی کر رہا ہے. انڈیا بھی ترقی کر رہا ہے کہ انڈیا بھگت بھی رہا ہے نا. ان کے بھی 1 ارب لوگ ہیں نا, وہ کر بھی تو رہے ہیں نا. تو اس لیے انڈیا شاید ایز اے گلوبل سٹیزن ہمارے برابر ہی ہو. آبادی زیادہ ہے تو ان کا وہ حصہ زیادہ بن جاتا ہے. آپ کی سمت میں, عوام پاکستان کی پارٹی کی سمت میں بڑی ایک چیز ہوگی موسمیاتی تغیر. جی بالکل بالکل. ہم نے مینیفیسٹو نہیں بنایا, ہم نے ویژن ڈاکیومنٹ بنایا. اوکے. پاکستان کے مسائل کیا, ان کا حل کیا ہے. اور یہ سارا کچھ آپ نے ری امیجننگ پاکستان سے اکٹھا کیا؟ نہیں جی, ہم نے جب ہم پارٹی بن گئی, ہم نے لوگ اکٹھے کیے جو ایکسپرٹ تھے ان کاموں میں. انہوں نے 2-3 مہینے لگائے, ہم نے اس کو باقاعدہ لانچ کیا. ویژن ڈاکیومنٹ ہے, ابھی بدقسمتی سے اردو میں نہیں, اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا, اس کو ہم ریفائن کر رہے ہیں, ہم اس کو کر دیں گے عوام کے سامنے. بس سر اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخری 1-2 سوال ہیں. چھوٹے صوبوں کے حوالے سے آواز اٹھتی ہے پاکستان میں کہ فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے تو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے. جی. نوابزادہ صلاح الدین سعید ہیں, آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے, 5 مرتبہ MNA رہ چکے ہیں, ریاست عام کے نواب ہیں. انہوں نے ایک سجیشن دی,
انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور ہمارا ہزارہ جو ہے اس کو ملا کے ایک صوبہ بنا دیا جائے تاکہ انڈیا پہ پریشر بھی آئے آفٹر آرٹیکل 370 جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ چھوٹے صوبوں کے حامی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا آزاد کشمیر، جے بی اور ہزارہ کو ملا کے ایک صوبہ بنا دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں کسی نواب سے کبھی اختلاف نہیں کرتا، وہ سوچ ہی اور ہوتی ہے. ان نوابی ہاں، ہم تو عام لوگ ہیں. صلاح الدین صاحب میرے پرانے دوست ہیں، تو ان کی میں کسی بات سے اختلاف نہیں کرتا. دوستوں دیکھیں نا، کی جس وجہ آدمی سے کا یا گھر نواب ہونا؟ تربیلا جھیل میں ڈوب جائے، زمینیں اس کی ڈبو دیں، نوابی اس کی چلی جائے، ہاں جی. اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے. اب جو معاملہ ہے وہ چھوٹے صوبوں کا ہے. بات چھوٹے صوبوں کی نہیں ہے. آپ کا مستقل حل چھوٹے صوبے میں ہے، لیکن چھوٹے صوبے کنسنسس سے بنیں گے. ایڈمنسٹریٹو یونٹ. یہ صرف ہزارہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، یہ صرف جنوبی پنجاب نہیں بنے گا. پنجاب نہیں بنے گا، صرف بھالپور نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آپ بنائیں. مجھے لوگ کہتے تھے نا، میں کہ یار بناؤ، کہتے کیا ہوگا؟ میں کہا ہوگا کیا؟ سینٹ میں جو آج کا پنجاب ہے یہ آدھی سینٹ بن جائے گا. اوکے، سمجھے؟ ٹھیک میں کہ پھر باقی صوبے کہیں گے وہ دیکھو بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. تو ہزارے کی وہی طاقت ہوگی جو سندھ کی ہے آپ یا ہمارے پنجاب کی ہے. آپ ہمارے ہزارہ صوبے کے خلاف تو نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل میں کسی صوبے کے خلاف نہیں ہوں. میں اس کو حل سمجھتا ہوں. ہر جو ڈویژن تھا انگریز کا بنایا ہوا، اوہ زبردست. میرے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں. زبردست. اس کو یہ 34 تھے یا 35 تھے، اس کو ایک صوبہ بنا دیں. ان کو صوبے بنا دیں. اچھا، آپ کا کام چل پڑے گا. گڈ اگر یہ نہیں کر سکتے، گڈ. آپ کی دیکھیں ہر چیز اختلاف سے معاملے حل نہیں ہوتے، کنسنسس نہیں ہوتا تو اس کا بھی حل ہے. ٹھیک 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 جس طرح آپ نے ریسورسز ڈیوالو کر دیے ہیں، ٹھیک پر کیپٹا بیسس پر آپ نے ملک کے وسائل صوبوں کے حوالے کر دیے ہیں. ٹھیک. اب صوبے بھی پر کیپٹا بیسس کے ضلع کے حوالے کر دیں، جو نہیں کر رہے. وسائل بھی، اختیارات بھی. لوکل گورنمنٹ. پنڈی ڈویژن کے یا پنڈی ڈسٹرکٹ کے اسکول پنڈی ڈسٹرکٹ سے چلیں گے، ان کا لاہور سے تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کا یہاں کی پولیس یہاں کی ہوگی، ٹھیک ہو گیا. یہاں کے افسر یہاں کے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. یہاں کے اسکول یہاں کے ہوں گے، یہیں سے کنٹرول ہو گئے، یہیں سے چلیں گے. ٹھیک. پھر ضلعوں میں کمپٹیشن ہوگا. لوگ کہیں گے دیکھیں ضلع اٹک کو دیکھیں کتنے اچھے اسکول چل رہے ہیں، آپ تو نالائق بیٹھے ہوئے سارے یہاں پر. بین الاضلاعی وہ کمپٹیشن میں اس سے صوبہ اپنے فیصلہ کرے گا. میں نے ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہے، میں نے صحت پہ خرچ کرنا ہے، میں نے پولیس کتنی رکھنی ہے. ٹھیک 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 ہے نا؟ بالکل. تو نیڈس یہ کیا ہے ہماری؟ آپ کو نظام کو بدلنا، آپ کے نظام کو مکمل اصلاح چاہیے، مکمل ریفارم چاہیے. یہ نہیں چل رہا نظام. نہیں سر، درست کریں. سرجیکل ریفارم چاہیے. یہ سرجیکل ریفارم ہے نا. ہاں یہ سرجیکل ریفارم میں لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک. ترکی نے مثالیں صوبے موجود ہیں. بنائے، ہاں. ترکی کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. افغانستان نے آج سے شاید 80 سال پہلے صوبے بنائے تھے، داؤد کے ٹائم میں. جی اس سے بھی پہلے. یہ ظاہر شاہ کے والد کے ٹائم میں میرا خیال ہے بنے جی تھے. جی جی. ٹھیک ہے، 80 یا 100 سال پہلے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ان کی بنیاد کیا تھی کہ کوئی جگہ بھی، اس زمانے میں رستے نہیں تھے، کوئی جگہ بھی انہوں نے ایک وقت مقرر کیا 1 یا 2 دن کی مسافت سے زیادہ نہیں ہوگی صوبے کے دارالحکومت سے، ٹھیک ہو. تاکہ عوام کو سہولت ہو ٹھیک ہو گیا. اور حکمرانی میں ان کو ملک چلانے، وہ صوبہ چلانے میں آسانی ہو. آج تک صوبے چل رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو آپ تو اس طرح سوچتے نہیں ہیں. پنجاب آج دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے جی جی آبادی کے حساب سے. جی تو لاہور سے بیٹھ کر مری کے اسکول چلیں گے، جی. مری کے اسپتال لاہور سے چلیں گے. ایسے ہی ہوتا ان کو پرواہ ہے، ان میں صلاحیت ہے. تو آپ کو یہ چیزیں ختم کرنی پڑے گی، اصلاح کرنی پڑے گی. سر. بیفور وی اینڈ لاسٹ 2 کوسچن. جی ایک ابھی آپ نے 2 کہا تھا، پھر 2 پہ آ سر گئے. یہی طریقہ ہوتا یہ آپ کا حساب کمزور ہے نا. یہ دلیل ہے. سر ہے میتھس میں ہمیشہ ویک. سر، یہ دلیل ہے آپ کے تعلیم کے نظام کی ناکامی کی. ایک الیکٹریکل انجینئر کے سامنے میں کہاں کھانے اور گانے کا سوال نہ پوچھیں، بچیاں ناراض ہو جاتے ہیں. کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے اور گانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کھانے میں دال اچھی لگتی ہے، کیڑی دال؟ سوائے ماش نے ہر چیز. اچھا. ماش نہیں دال جیل اس میں گاؤٹ ہوئی گا. اوہ. تو گاؤ اس کے بعد دال ماش میں نہیں کھا سکتا ہوں، حالانکہ مجھے بہت پسند تھی. باقی کوئی دال ہو پسند، چھولیاں دیے ہوئے، ماں دیے ہوئے، کوئی مونگی دال دیے ہو، ہوئے. بالکل دال خور. اور دال روٹی یا دال چاول؟ دال روٹی دال چاول کوئی چیز پہ.
سر یہ تو اب آپ پولیٹیشنز والا جواب نہیں دے رہے ہیں نا، میں دال تو گرم روٹی اور دال ہو، گرم روٹی ہو، دال ہو، ساتھ پیاز ہو، امریکے ٹماٹر دا ہو. پڑھے دا الیکٹریکل انجینئر ہوئے، جہاز اڈاندا ہوئے، دال کھان کوئی سٹیکس، کوئی لزانیا، نہ کوئی نہ پاستا، نہ کوئی انگلش، کوئی دال تو چائنیز. پوچھا کیڑی چنگی لگنی دال. اچھا بس ٹھیک، دال تو بعد سبزی. ٹھیک ہو گیا. ہاں سبزی اسی کون سی؟ سبزی پنڈی. اچھا کدو نہیں سر؟ نہیں کدو اتنا نہیں پسند نہیں. اچھا. ہر سبزی کھائی گی نا، بٹ پنڈی زیادہ پسند. اور سر آخری سوال، ہاں سوال نہیں بلکہ گزارش، اور یہ کام بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کر سکتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں. چلیں، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی آپ نے. وہ تھا نا پہلے کسی زمانے میں کہتے تھے اللہ، امریکہ اور آرمی. ہاں ہاں اب یہ شاید اپنا مفتاح اسماعیل صاحب سے کہیں جو کوکو گما کا انہیں طرح جو دو تھے بے بس ہوئی گئی. مفتاح اسماعیل صاحب سے کہیں جو کوکومو کا پیکٹ ہوتا ہے اس میں کوکومو کی تعداد 4 سے 5 کر دیں. یہ ایک بہت بڑی عوام کی ڈیمانڈ ہے. چلی ملی کے پیکٹ میں بھی 2 دانے بڑھائے جائیں اور کوکومو کے. سر آپ بات کر یہ رہے آپ ہیں، کر آپ سکتے بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا خرچہ 20% بڑھا دیں. ہیں. کماتے وہ 4% ہیں. سر یہ کام پی اے کر سکتا ہے، کینڈی لینڈ نہیں کر سکتا. کوئی خسارے میں مال کوئی بھیجنا ریلیف شروع- تو دینا آپ بھی خسارے. عوام کو، سر خسارے میں مال کوئی نہیں یا بیچے گا. چلی ملی میں بڑھا دیں. سر چینی ملی کل ملے گی نہیں آپ کو، اگر آپ یہ کریں گے تو قیمت بھی ساتھ بڑھے گی. پھر نہیں ہو سکتا سر، نہیں ہو سکتا. کوئی صورت نہیں سر. اچھا سر کاروبار ہے، ایک خرچہ ہے آپ کا ایک چیز بنانے میں. سر 4 کوکومو کیوں ہوتے ہیں پیکٹ میں؟ 5 کیوں نہیں ہوتے؟ سر میرا 9 ہوا کرتے تھے. جی وہ 4. میرا ایک بھتیجا وہ باقاعدہ وہ اس پہ خط لکھتا ہے، وہ کمنٹ کرتا ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ. اسے فوٹو بنا کے دیے کہ یہ دیکھیں، یہ آج سے 5 سال پہلے یہ کوکومو تھا 6 تھے، اس سے 5 سال پہلے پتہ نہیں 10 تھے، اب یہ 4 رہ گئے. شاہد خاقان عباسی، سربراہ عوام پاکستان پارٹی، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، اور واقعی دل سے کہہ رہا ہوں کہ چند ہی پاکستان میں اب آپ جیسے سیاستدان رہ گئے ہیں جو آپ کی آپ جیسی. مہربانی ہے. نہیں حقیقت یہی ہے، کوئی انسان اس چیز حقیقت یہی ہے کہ تعریف کے قابل آپ کوئی جیسے انسان نہیں ہے، ان کو چھوڑیں. جو ہو قابل تعریف اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے اتنا سارا وقت دے دیا اور اتنی زبردست باتیں ہم سے کی. موقع نہیں دیا، آپ نے بٹھا لیا، اٹھنے دیتے نہیں ہیں. اچھا یہ میں دوں یا نہ دوں. اینڈ میں اب یہ تو نہ کہ سر بےزتی خراب تو نہ کرو. آپ کیا خوشی سے میں بیٹھا تھا، اب آپ نے نہیں خوشی سے بیٹھا، یقین کریں آپ کے ساتھ مزہ آیا. ہم نے آپ کو خوشی سے اٹھنے نہیں دیا. بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. تھینک یو سر، ریئلی گریٹ. سامعین آپ کا بھی سننے کا بہت بہت شکریہ، اور یقیناً جتنا کچھ سیکھنے کا موقع مجھے ملا شاید خاقان عباسی صاحب سے، اتنا آپ کو بھی ملا ہوگا. اپنے میزبان تصادق کوان کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.